إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. میرے محترم دینی بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں اور پیارے بچوں، اللہ رب العالمین نے جو جنت بنائی ہے، اس جنت میں جانے کے لیے ایک انسان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان والا ہو اور اس کی زندگی میں نیک اعمال ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کی جنتیں مہمانی کے طور پر ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں داخل کرے گا، اور یہ داخل کرنا ایسا ہوگا جیسے مہمان کے ساتھ اکرام کا سلوک ہوتا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہوگی۔ فرق صرف اتنا ہے کہ دنیا کا مہمان کچھ دنوں کے لیے انسان کے پاس ٹھہرتا ہے، اللہ کے مہمان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس جنت میں ہوں گے۔ اسی لیے شبہ کو بھی دور کرتے ہوئے فرمایا خالدین فیہا، مہمان ہوں گے یا مہمانی ان کے ساتھ ہوگی، تو جنت میں ٹھہرنا یہ وقتی نہیں ہوگا کہ 4 دن کے لیے رک گئے اور اس کے بعد نکلو، نہیں۔ خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ لا یبغون عنہا حولا، اور اس جنت سے منتقل ہونے کا ارادہ اور چاہت بھی نہیں کریں گے۔ انسان ایک چیز چاہے کتنی اچھی کیوں نہ ہو، ایک وقت کے بعد اس سے اکتا جاتا ہے۔ اچھا کھانا، اچھی جگہ، اچھی سے اچھی چیز دنیا میں انسان کو ملے، ایک وقت تک اس کا شوق باقی رہتا ہے، بلکہ دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ ملنے تک شوق زیادہ ہوتا ہے، ملنے کے بعد گھٹنا شروع ہو جاتا ہے۔ آج دنیا کا حال اگر ہم دیکھیں، اپنی زندگی کا ہم جائزہ لیں، تو ملنے تک جو شوق ہوتا ہے اس میں عروج ہوتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے، بڑھتا جاتا ہے۔ موبائل فون لینا ہے نیا، تو جب ارادہ ہوتا ہے اس کے بعد سے لینے تک شوق بڑھتا جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت قریب آتا ہے، انسان کے اندر اور شوق اور طلب بڑھتی چلی جاتی ہے، کب جاؤں اور کب لاؤں۔ جب لے آتا ہے تو لانے کے بعد اب زوال شروع ہوتا ہے۔ چیزوں کو پا لینے کے بعد میں انسان کے شوق میں کمی آنے لگتی ہے، پھر دھیرے 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 جو شوق تھا اس چیز کے پانے کا، پا لینے کے بعد میں وہ کم 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 ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس چیز سے ہٹ کے کسی اور چیز کی طرف دل جاتا ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی کہانی ہے۔ وہ چاہیے، پھر انسان اس کے لیے دوڑتا ہے، محنت کرتا ہے، کماتا ہے، اور سب کچھ کرتا ہے، کوشش کرتا ہے۔ بڑی محنت کے بعد وہ مل جاتی ہے۔ وہ ملنے کے بعد اس پیڑ کے بعد ایک اور پیڑ دکھتا، یہ پیڑ اس سے زیادہ خوبصورت ہے،
اور آدمی کیا کرتا ہے؟ اس کو چھوڑ کے اس پیڑ کی طرف جانے کے لیے دوڑتا ہے۔ یہی زندگی کا معاملہ ہے، شوق اور تحول۔ پانے کا شوق، اس کے لیے دوڑنا، پانے کے بعد میں وہ چھوڑ کے کسی اور چیز کی طرف دوڑنا، اور زندگی بھر آدمی اسی کرتا رہتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا، جنت میں تحول کی چاہت بھی نہیں ہوگی۔ یہ بہت بڑی چیز ہے جو سوچنے کی ہے۔ آج آپ دیکھیے، آج سے کچھ وقت پہلے جو چیزیں آپ کو چاہیے تھی اور مل گئیں، ملنے سے پہلے جو اس چیز کا شوق تھا، اس کی قدر تھی، اس کی اہمیت تھی، اب ملنے کے بعد ہے پڑی ہوگی کہیں گھر کے اندر کونے میں، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوگی، اتنی اہمیت نہیں ہوگی، چاہے وہ لباس ہو، چاہے وہ چیزیں ہوں، چاہے موبائل فون ہو، چاہے گاڑی ہو، چاہے کوئی اور چیز ہو۔ ایک وقت تک اس کا شوق ہوتا ہے، اس کے بعد نہیں۔ اور اکثر پانا شوق کے زوال کی شروعات ہوتی ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہے۔ جنت کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے جنت فردوس کی جنتیں ہیں، فردوس کے باغات ہیں ان کے لیے۔ جنت کا مطلب عربی زبان میں باغ کے ہوتے ہیں، ان کے لیے فردوس کے باغات ہیں، اور یہ مہمانی کے طور پر ہوں گے۔ جیسے دنیا میں مہمان کا اکرام اور احترام اور اس کے لیے خاص میزبانی ہوتی ہے، جو لوگ جنت میں جائیں گے ان کے ساتھ ایسا سلوک ہوگا۔ ہمارے جیسا نہیں، جیسا ہمارے گھر میں ہم جاتے ہیں، کوئی مہمانی نہیں، آئے ٹھیک ہے، کیونکہ ہم ریگولر ہیں۔ لیکن کوئی سالوں بعد گھر پہ آتا ہے، کیسا ہوتا ہے؟ آئیے آئیے، بیٹھیے بیٹھیے، کیا لیں گے؟ چائے لیں گے، کھانا لیں گے، کھانا کھائے بغیر جانا نہیں۔ اس کا اکرام ہوتا ہے، اس کے لیے وقت دیا جاتا ہے، اس کے لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے، اس کے لیے خصوصی کھانا پیش کیا جاتا ہے، اس کے لیے گھر کو صاف کیا جاتا ہے، اس کے لیے خاص جگہ اس کے لیے رکھی جاتی ہے، اس کے لیے خصوصی اہتمام ہوتا ہے۔ ہمارے لیے، کیونکہ ہم روزانہ گھر پہ جاتے ہیں، اب مہمان نہیں ہے گھر میں، ہمارے لیے ویسا نہیں ہے۔ مہمان کیسا ہوتا ہے؟ جنتیوں کے لیے مہمانی ہے اللہ کی طرف سے، سب کچھ اللہ تعالیٰ اس کو عطا کرے گا، اس کے سامنے ساری نعمتیں پیش کی جائیں گی، خصوصی اکرام اس کا ہوگا۔ لیکن یہ 4 دن کے لیے نہیں ہوگا، بلکہ یہ کیا ہوگا؟ خالدین فیہا، وہ ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور لا یبغون عنہا حولا، حولا تحولا، وہ اس جنت سے منتقل ہونے کی چاہت بھی نہیں کریں گے۔ ان کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آئے گا اس سے کچھ اچھا ہوتا اور وہاں جائیں گے۔ چلو، انسان دنیا میں ایک ہوٹل میں کھاتا، بہت اچھا کھانا، شروع میں بہت پسند آتا اس کو، کیا ہوٹل، ایک نئی ہوٹل میری یہاں، کھاتا وہاں پہ، کھاتا، ابھی وہ ٹیسٹ نہیں آ رہا، کچھ وقت کے بعد کیا بولتا ہے؟ اب وہ بات نہیں ہے، کچھ دوسرا ٹھکانہ دیکھو، ہاں، سارے پنچھی اڑ کے بعد جائیں گے وہاں کھائیں گے۔ 4 دن وہاں بھی رہتا، اس کے بعد وہ بھی دل بھر جاتا ہے۔ انسان کی طبیعت میں چیز ہے کہ ایک چیز سے انسان اکتا جاتا ہے، چیز میں قصور نہیں ہوتا ہے، انسان کو بنائے اللہ نے ایسا ہے کہ پہلے تو اچھی تھی، وہ آج اچھی کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ عادی ہو چکا ہے، اور چیزوں کو اللہ نے بنایا ایسا ہے، اور انسان کو اللہ نے بنایا ایسا ہے کہ وہ ایک چیز پہ ٹک نہیں پاتا ہے۔ لیکن جنت کی نعمتیں اتنی اعلیٰ ہوں گی، جنت کا ماحول اتنا اعلیٰ ہوگا، اتنا زیادہ دلچسپی والا، اتنا شوق والا، اتنا لذتوں والا ہوگا کہ انسان ہمیشہ 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 اس میں رہے گا، لیکن کبھی اس کے دل میں اس بات کی چاہت پیدا نہیں ہوگی کہ یہاں سے کہیں اور جاتے ہیں، بہت تھک گیا، بور ہو گئے، وہ کبھی بور نہیں ہوگا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ دنیا کا عیب یہ ہے کہ یہاں اعلیٰ سے اعلیٰ چیز آدمی بور ہو جاتا ہے، بہترین، آپ دیکھیے
کروڑ پتی، ملینئر، بلینئر ہوتے ہیں، نیو یارک میں جی رہے ہیں، ایک دم اعلیٰ زندگی، بڑی کمپنی میں ہیں، 100ویں فلور کے اوپر اس کا جو ہے آفس ہے، بڑا آفس ہے، اوپر سے پورا دکھتا ہے، سب کچھ اس کے پاس ہے، اچھے سے اچھا ہوٹل میں کھاتا ہے، اچھی سے اچھی گاڑی میں آتا ہے، ایک ایک منٹ کا پیسہ لیتا، اتنا زیادہ اعلیٰ۔ ایک وقت کے بعد وہی زندگی جس کی لالچ میں لوگ نیچے رال ٹپکا رہے ہیں، وہی آدمی اس زندگی سے اکتا جاتا ہے اور وہ زندگی اس کو قید خانہ لگنے لگتی ہے۔ شروع میں رہتا اس کے اندر وہ سب کچھ بہت بھاری، ایک وقت کے بعد وہی فیم، وہی سٹیٹس، وہی سسٹم، وہی زندگی کا پورا مشینی نظام، اس میں گھٹن ہونے لگتی ہے، سکون نہیں ہے اس کے اندر، سب بناوٹی ہی ہے، دربان، ویٹر، یہ وہ سب آفس میں کلیگز، اور یہ سب نقلی ہے، اس کو ایسا لگنے لگتا ہے یہ سب جو ہے بزنس ماڈل ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہیں تو گاؤں میں جا کے گاؤں والا کیا سوچ رہا گاؤں والا سوچ رہا ہے کیا ہے، کچھ نہ لائٹ ہے ٹھیک سے یہاں پہ، ہاں نہ یہاں پہ رستے صحیح ہیں، یہاں پہ نیٹ ورک بھی نہیں آتا موبائل کا، یہاں پہ یوٹیوب بھی ٹھیک سے رک کے، ہاں کھٹکھٹا کے چلتا ہے، یہاں پہ شہر میں جائیں گے، اور شہر والا کیا بولتا، تحول، انسان جس میں ہے اس میں سکھی رہتا، اس کو وہ اچھا دکھتا، اس کو یہ اچھا دکھتا ہے، اس کنارے والے کو وہ کنارہ اچھا لگتا ہے، اور اس کنارے پر جو ہے اس کو یہ کنارہ اچھا لگتا ہے۔ ایسی زندگی انسان کی، انسان ہے ایسا، یہ سارا ختم ہو جائے گا جنت میں جانے کے، اب پھر وہ کوئی دوسرے کنارے والوں کو نہیں دیکھے گا، وہاں بہت اچھا ہے، وہ ہوتا تو کتنا اچھا، اس کو جو دیا جائے گا اس میں اس کا دل مطمئن ہو جائے گا، ہاں کیوں؟ اس لیے کہ انسان کی جو طلب ہے اس کو جنت کے سوا کوئی چیز سیراب نہیں کر سکتی ہے، جنت کے سوا کچھ نہیں۔ یہ جو انسان کو دل زندگی میں ہوتا رہتا نا، پا کے بھی نہیں ملے جیسا لگتا ہے، سب مل کے بھی ایسا لگتا ہے کچھ تو کم ہے، وہ اسی لیے ہے کہ جنت کے سوا کوئی چیز انسان کے دل کو مطمئن نہیں کر سکتی ہے، وہ تڑپ، وہ طلب، وہ چاہت، وہ کمی، وہ خلا، وہ وائڈ اللہ نے انسان کے اندر رکھا ہے، جنت سے کم میں تو راضی نہیں ہو پائے گا، اور یہاں سب کچھ مل کے بھی ایسا لگتا کچھ تو کم ہے، لیکن جنت میں جب جائیں گے لا یبغون عنہا حولا، حوالا تحول کہتے ہیں چینج کو، ٹرانسفر ہونے کو، تو وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے یہاں سے ہم کو شفٹ کرو، کہیں اور شفٹ کرو، اس سے اچھا کچھ اور ہے، کیوں؟ کیونکہ انسان کے امیجنیشن سے بھی جنت اچھی ہے، تو امیجن کر ہی نہیں سکتا اس سے اچھا، انسان کا یہ تصور ہے جنت اس سے اوپر ہے، تو چاہت آدمی اپنے تصور کی حد تک کرتا ہے، آدمی کا اگر یہ ایسا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا نا، تو انسان کا تصور حقیقت سے اوپر رہتا ہے دنیا میں، جنت میں نہیں، جنت میں اس کا تصور کتنا بھی اوپر کا ہو، یہ کتنا اچھا نا، جنت اس سے اچھی ہے، ایک ایسی دنیا اللہ نے رکھی ہے کس کے لیے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کرتے رہے، کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے مہمانی کے طور پر فردوس کے باغات ہیں، لا یبغون، اس میں کیا فرمایا؟ خالدین فیہا، جن باغات میں، جس جنت میں وہ ہمیشہ 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 رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، اور اس جنت سے منتقل ہونے کی وہ چاہت بھی نہیں کریں گے، لیکن یہاں فردوس اعلیٰ ترین جنت، فردوس کیا ہے؟
فردوس جنت کا سب سے اعلیٰ مقام ہے، سب سے اونچا درجہ ہے، جنت کے 100 درجات ہیں، اور فردوس ان میں سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ تو ایمان و عمل پہ سب سے اعلیٰ درجہ ملے گا کن کو؟ جن کا ایمان اور عمل بھی اعلیٰ درجے کا ہو۔ یہ اللہ نے کیا فرمایا؟ ایمان و عمل، ایمان ویسا جیسا اللہ چاہتا ہے، اعمال ویسے جیسے اللہ چاہتا ہے۔ تم کو اعلیٰ درجے کی جنت چاہیے، اعلیٰ درجے کا ایمان اور اعلیٰ درجے کے اعمال لے کر آؤ، اعلیٰ درجے کی جنت ملے گی۔ جیسا عمل ویسی جزا، جس درجے کا تیرا ایمان ہوگا، جس درجے کے تیرے اعمال ہوں گے، اس درجے کی تجھ کو جنت ملے گی۔ فردوس چاہیے تو اللہ نے علی الاطلاق کہا، ایمان لائے اور عمل صالح کیا۔ کیسا ایمان لائے؟ ویسا جیسا اللہ چاہتا ہے، ویسا جیسا عمل جیسا اللہ چاہتا ہے۔ تو اعلیٰ درجے کا ایمان، اعلیٰ درجے کے اعمال، اعلیٰ درجے کی جنت۔ ایسا ایمان جس میں شک نہ ہو، ایسا ایمان جو سراپا یقین ہو، ایسا ایمان جس میں اللہ کا خوف کمال درجے کا، اللہ کی محبت کمال درجے کی، اللہ کی بات پر یقین کمال درجے کا، اللہ پر توکل کمال درجے کا، اللہ کا مقام اس دل میں کسی اور کو ایسا مقام نہ ہو، عظمت ساری اللہ کے لیے، بڑائی اللہ کے لیے، جس دل کے اندر اللہ کے محبوب کے لیے محبت ہو، اللہ کی خاطر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اپنی ذات سے بھی بڑھ کر ہو، اور اس سے بڑھ کے اللہ کی محبت ہو، جس میں دنیا کی محبت کے مقابلے میں اللہ کی محبت ہو، اللہ کے دین کی محبت ہو، کسی سے محبت ذاتی مفاد کی بنیاد پر نہ ہو، بلکہ محبت اللہ کی خاطر ہو، خوف اللہ کا غالب ہو، دنیا کی نقصان، یہاں کی بے عزتی، یہاں کے مسائل، ان کا ڈر غالب آ کے دین کو برباد کرنے والا ڈر نہ ہو، بلکہ ڈر آخرت کا زیادہ ہو، اللہ کی ناراضگی، اللہ کے عذاب کا ڈر اس میں۔ ایسا ایمان جس میں پیسے سے زیادہ عمل کی اہمیت ہو، جس میں آخرت کی فکر، دنیا کے مسائل کی فکر پر غالب ہو، ایسا ایمان، اور اس کی زندگی میں پھر اعمال بھی ہوں، ایسے اعمال جو 2 بنیادوں پر قائم ہوں، ایک ان میں اخلاص ہو، 2 ان میں اتباع سنت، ایسے اعمال جو خالص اللہ کے لیے ہوں، شہرت کے لیے، دنیا کا مفاد حاصل کرنے کے لیے، دنیا میں مقام حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوں، خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو، اللہ سے اجر و ثواب پانے کے لیے ہو، اللہ کے ہاں مقام بنانے کے لیے ہو، آخرت کی کامیابی کے لیے ہو، اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو۔ ایسا عمل جو اخلاص والا ہو، ایسا عمل جو سنت والا ہو، جس میں عمل کرنے والا پہلے دیکھ لے کہ یہ دین ہے کہ نہیں، یہ سماج کا رسم و رواج ہے یا واقعی دین ہے، ہمارے نبی کا طریقہ کیا تھا، باپ دادا کا طریقہ، سماج کا طریقہ نہیں، وہ یہ دیکھے کہ ہمارے نبی کا طریقہ جس کو اللہ نے چنا دین سکھانے کے لیے، تو اس عمل میں چاہے نماز ہو، چاہے ذکر ہو، چاہے وہ تلاوت ہو، روزہ ہو، حج ہو، زندگی کے باقی معاملات ہوں، سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سب کچھ، ہمارے نبی کا طریقہ اس میں کیا ہے، جس زندگی میں اعمال سنت کے مطابق ہو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو، ایسی زندگی ہے، یہ ایمان اور عمل ہے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کے لیے فردوس کی جنتیں ہیں مہمانی کے طور پر، خالدین فیہا، وہ ان جنتوں میں ہمیشہ رہیں گے، لا یبغون عنہا حولا، ذرا سی دیر کے لیے بھی وہ ان جنتوں سے کہیں اور جانے کی چاہت نہیں کریں گے، ہمیشہ اس میں رہنا چاہیں گے، اس میں رہنا چاہیں گے، ہم کو یہی رہنا ہے، کہیں جانا نہیں ہے،
وہ کہیں اور جانے کی چاہت نہیں کریں گے، وہ کبھی بور نہیں ہوں گے، کبھی اکتائیں گے نہیں، کبھی انہیں ایسا نہیں لگے گا بس تھک گیا میں، اب دل تھک گیا، دل تھک گیا اب نہیں۔ اتنی نعمتیں، اتنی اعلیٰ نعمتیں، اتنے عجائبات، ہر دن نیا کچھ نہ کچھ ان کے سامنے آئے گا کہ انہیں وہاں سے نکلنے کو جی نہیں کرے گا۔ ایسی جنت اللہ تعالیٰ نے رکھی کن کے لیے؟ جو ایمان لائے اور اعمال، نیک اعمال ان کی زندگی میں ہو۔ اور اگر واقعی ایمان اور عمل کا یہ مرتبہ دنیا میں آدمی کو مل جائے، خود یہ زندگی جنت بن جاتی ہے، کیونکہ اندر کا سکون اس سے جب ملتا ہے تو انسان کے لیے زندگی خود ایک خیر بن جاتی ہے، نہیں تو دنیا آدمی کے لیے، دنیا کی زندگی خود جہنم بن جاتی ہے۔ سکون ضروری ہے، سکون ضروری ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے بتایا، جنت میں جانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا۔ ہم یہی دیکھ رہے ہیں بھائی کیا کریں کہ جنت میں پہنچ جائیں ہم لوگ۔ ایک تو ایمان و عمل، یہ اجمالی بات ہے۔ پھر فرمایا وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہاں بھی دو باتیں لیکن دوسرے پہلو سے، دوسرے انداز سے اللہ نے بیان کیا اس کو۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو خواہشات سے، بری خواہشات سے بچاتا رہا، روکتا رہا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ معلوم ہے کہ دو کام زندگی میں کرنے پڑیں گے اپنے آپ کو جنت کا باسی بنانے کے لیے، جنت میں بسنے کے لیے۔ کیا کرنا پڑے گا؟ نمبر ایک، اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر جواب دینے کا ڈر۔ یہ بہت جامع آیتیں ہیں، دو آیتیں ہیں، لیکن دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جنت کے لائق کون ہے، اور انسان دنیا میں اچھی زندگی گزارنے کے لیے بنیادیں کیا ہیں۔ دو باتیں ہیں بس، یہ دو ہرڈلز ہیں جو آدمی کو جہنم والا بناتے ہیں، جنت سے رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ دو چیزیں ہیں۔ معلوم ہے کہ زندگی میں سب سے پہلے انسان کو انجام کی فکر ہونا چاہیے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، کہ میرا ایک رب ہے، میرا ایک مالک ہے، اور میں آزاد نہیں ہوں، بظاہر آزاد ہوں، لیکن آزادی کب تک ہے؟ قیامت کے دن تک، موت تک ہے، اور میں جو بھی کہتا ہوں، کرتا ہوں، میں اس کا ذمہ دار ہوں، اور مجھے اس کا حساب دینا ہے۔ میں نے زندگی میں جو کچھ بھی کیا ہے اس کا ایک دن مجھ سے حساب لیا جانے والا ہے۔ کون لے گا؟ میرا مالک۔ کون؟ اللہ۔ کون؟ جو سب کچھ جانتا ہے، جس سے بھاگ نہیں سکتے ہیں، جس سے نہ چھپا سکتے ہیں، نہ جس سے چھپ سکتے ہیں، نہ جس سے بھاگ سکتے ہیں، وہ میرا حساب لے گا۔ اس کے سامنے پیشی ہونے والی ہے قیامت کے دن۔ یہ ڈر اس کے دل میں ہر دن ہو۔ اس کے ساتھ زندگی گزارنے والا انسان کامیاب ہے، کہ جس کو انجام کی فکر ہو۔ انجام کی فکر اعمال کی اصلاح کی بنیادی شرط ہے۔ دنیا میں بھی آپ دیکھیے، ایگزام کی فکر نہیں ہو تو بچہ پڑھتا؟ باس پوچھنے والا انٹرویو میں، یا مان لیجئے کمپنی میں پورا چیک کرنے والا ہے کیا ہوا کام، آدمی محنت نہیں کرتا جب تک کہ کوئی اس کا محاسبہ کا خوف نہ ہو، انجام کا ڈر نہ ہو۔ انسان حال کو صحیح نہیں کرتا جب تک کہ معال کا اندیشہ نہ ہو اس کو۔ تو پہلی چیز یہ بتائی، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرنا، انجام کا خوف، جواب دہی کا احساس۔ نمبر دو، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، سب سے بڑی چیز جو دنیا میں فکر کا ذریعہ ہے وہ مقصد سے ہٹ کے چاہت کے لیے جینا ہے۔
انسان کی بے راہ روی، گمراہی، بگاڑ، فساد، ہلاکت کا ذریعہ کیا ہے؟ سب سے بنیادی وجہ یہ ہے کہ ایک انسان اصول کا پابند ہونے کی بجائے خواہشات کا پابند بن جائے، وہ چاہتوں کو پورا کرنے لگے، خواہشات کا غلام بن جائے، وہ رب کی پسند دیکھنے کی بجائے اپنی پسند دیکھنے لگے، وہ رب کی چاہت پوری کرنے کی بجائے اپنی چاہتیں پوری کرنے لگے، وہ کسی اصول اور ضابطے کا پابند نہ ہو، وہ کوئی قاعدہ فالو نہ کرتا ہو، بس وہ جانور کی طرح ہو جائے کہ جہاں لذت دکھی منہ مار دیا وہاں پہ، امپلسو ہو جائے، وہ ڈیزائر، چاہتیں، لذتوں کی طلب اتنی غالب اس پر آ جائیں کہ پھر وہ صحیح غلط کی تمیز نہ کرے، وہ اچھے برے میں فرق نہ کرے، وہ اپنی وقتی لذت کو اتنا پرائرٹائز کریں کہ اس کے برے انجام کو بعد میں دیکھیں گے۔ یہ سب سے بڑا مسئلہ انسان کا اور سب سے بڑی کمزوری اور ہلاکت کا ذریعہ ہے۔ لیکن عقل مند کون ہے؟ نہیں، رب کو جواب دینا ہے۔ دیکھیں، دو الگ چیزیں ہیں، اور اگر پہلی چیز زندگی میں آ جائے تو دوسری چیز آسان ہو جاتی ہے، کہ جو رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے روکتا رہا۔ جب ڈر ہی نہیں ہوگا تو روکے گا کون؟ بھئی روکے گا کیوں؟ بری خواہشات سے روکوں کیوں؟ اس لیے کہ اگر بری خواہشات کو میں نے پورا کیا تو رب کو جواب کیا دوں گا؟ وہ خوف ہے جو ایک انسان کے نفس کو لگام دیتا ہے۔ اللہ کو جواب دینے کا ڈر انسان کے نفس کو پابند بناتا ہے اور انسان کو بری چیزیں چھوڑنے والا بناتا ہے۔ ڈر اگر زندگی سے نکل جائے تو پھر کوئی آدمی ڈرائیونگ بھی صحیح نہیں کر سکتا۔ یہ ڈر ہی تو ہے جو آدمی کو گاڑی صحیح چلانے پہ مجبور کرتا ہے کہ آدمی برابر سٹیئرنگ پہ دھیان دیتا، راستے پہ دھیان دیتا، ہاں برابر آگے دائیں بائیں جیسا کرنا ہے برابر کرتا۔ کیا؟ ڈر۔ گڑھا، گائے بیل، انسان، گاڑی، کچھ بھی آ سکتا ہے بیچ میں، دیوار، جا کے ٹکرا نہ جاؤں، گڑھے میں نہ چلا جاؤں، راستے سے کھائی میں نہ چلا جاؤں۔ یہ ڈر ہے انسان کا جو انسان کو صحیح راستے پر باقی رکھتا ہے، چوکنا رکھتا ہے۔ انجام کا خوف، جب آدمی انجام سے ڈرتا ہے، مستقبل میں، فیوچر میں نتیجے سے ڈرتا ہے، حال اس کا صحیح ہو جاتا ہے۔ تو رسپانسبلٹی پوری کرنے کا، ذمہ داری پوری کرنے کا راز یہ ہے کہ انسان ذمہ داری پوری نہ کرنے پر جو ہو سکتا ہے اس انجام سے ڈرے، اس کو ہمیشہ سامنے رکھے۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ نفس ہے جو مصیبت ہے، ساری جڑ ہے۔ نفس کیسا ہے؟ یہ چاہیے۔ نفس کیسا کرتا ہے؟ یہ چاہیے۔ آنکھ کی لذت، کان کی لذت، زبان کی لذت، پیٹ کی لذت، شرمگاہ کی لذت، نفس کو لذتیں چاہیے، اس کو کانسیکوینسز معلوم نہیں ہے۔ نفس کا معاملہ یہ ہے، مجھ کو کانسیکوینسز سے کوئی مطلب نہیں، مجھ کو یہ چاہیے۔ جیسے بچہ ہوتا ہے، مجھ کو مٹھائی چاہیے، بیٹا دانت خراب ہوں گے، وہ مجھ کو معلوم نہیں، مجھے اب بھی چاہیے، مجھے یہ اب بھی چاہیے۔ اس نادان بچے کی طرح نفس ہے جس کو معلوم نہیں کہ اس کا نتیجہ برا ہو سکتا ہے۔ مجھے ٹیرس پہ جا کے کنارے ہی کھیلنا ہے، بالکنی میں ہی کھیلنا ہے، گر جاؤ گے، مجھے وہ معلوم نہیں، مجھے کھیلنا ہے، تم مجھ کو کھیلنے سے روکو مت۔ نفس اس بچے کی طرح ہوتا ہے جس کو نتائج معلوم نہیں اور اس سے کوئی لینا دینا نہیں، اس کو وقتی لذت چاہیے۔ یہ علم کا کمال ہے، یہ انجام کا احساس ہے جو انسان کو اتنا زیادہ باشعور بناتا ہے، اتنا میچورڈ بناتا ہے کہ وہ لذت کی چاہت کے باوجود انجام کو سامنے رکھ کے اس لذت کو دبانے والا بنتا ہے۔ تو معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت انسان کی شعور کے ارتقاء کی علامات میں سے۔ ایک آدمی
کا لیول سوچ کا بہت اعلیٰ ہے، ورنہ عام طور سے آدمی کی سوچ لذتوں کے دلدل میں ہی دھستی رہتی ہے. ہاں، اس کی لذتیں اس کو پکڑ پکڑ کے کھینچتی ہیں، سوچنے ہی نہیں دیتی صحیح طرح سے، صحیح ڈھنگ سے سوچنے نہیں دیتی. جیسے کئی بچے مل کے ضد کر رہے ہوں ہاں باپ کے سامنے، اور اس کو سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں کیسے کیلکولیشن کروں فائل کے اندر جو آفس کا کام میرا ہے، اس کو سوال پوچھ کے مانگ کے اس کو ستا کے اس کا دماغ ہی نہیں چل رہا. ایسا آدمی کا حال ہوتا ہے. لذتیں انسان کو دیوانہ بنا دیتی ہیں، اس کی عقل کو خراب کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو اپنے رب کے اللہ کا خوف سب صحیح کر لیتا ہے. اللہ کا خوف ان لذتوں کے جال میں پھنسنے سے انسان کو بچاتا ہے. کوئی آدمی ہے مثلا شراب پینے کا شوقین ہے، کئی دنوں سے شراب نہیں ملی اور کسی نے سامنے رکھ دیا، لے ساقی. اس کو ساقی نے جام رکھ دیا سامنے، پیو. کیسا پیے گا وہ؟ ہاں، ایک گھونٹ میں پورا پی لے گا، کیونکہ کئی دن سے ملی نہیں ہے. اندر سے چاہت، کھانے کی چاہت سے زیادہ ہوتی ہے ان گندی چیزوں کی چاہت سے. لیکن اچانک اٹھایا تھا اس نے کہ کسی نے بتا دیا، دھیان دے تیرے دشمن نے دیا ہے اور اس میں زہر ہے. اگر بتا دیا اس کو کہ یہ فلاں نے اس میں زہر ملا کے تجھ کو دیا ہے، ایسی تھوڑی نا تجھ کو دیتا ہے کوئی. پلٹ کے دیکھا دشمن بیٹھا ہوا ہے، مسکرا رہا میری طرف سے. پیے گا؟ ساری چاہت کہاں چلی گئی؟ ابھی تھوڑی دیر پہلے دیوانہ ہو رہا تھا، ہاں پینا چاہتا تھا، ابھی اٹھایا تھا پینے کے لیے، لیکن فوراً کیا معلوم پڑ گیا؟ اس میں زہر ہے. وہ ساری چاہت کیا ہو گئی؟ ایک دم میٹر ڈاؤن. اب وہ چاہت نہیں، اب دیکھ رہا ہے پلانے والا نہیں پی رہا ہے، آگے بیٹھو پیو بھائی، کیا دیری کیوں؟ میری طرف سے خرچے کی فکر مت کرو، اور لا رہے. پیے گا؟ نہیں، پہلے آپ پیو. نہیں پیے گا. وہ کنٹرول کہاں سے آ گیا؟ تھوڑی دیر پہلے تو بے چین ہو رہا تھا، پینے کے لیے مرمرا رہا تھا، لیکن اب اس کو اس کے منہ کی طرف جام لے جاؤ تو یوں کرے گا، سوری نہیں. ساری ایڈکشن کے باوجود ہلاکت جب انسان کے سامنے ہو تو انسان کے لیے اس سے حفاظت آسان ہو جاتی ہے، چونکہ ہمارے دلوں میں، لیکن یہ یقین ہونا چاہیے. اب اگر اس کو شک ہو یہ صحیح بول رہا کہ نہیں بول رہا معلوم نہیں، جو خبر دیا ہے اس میں زہر ہے، تیری ہلاکت ہے، اس کی بات پر یقین پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس کا بچنا کتنا پاورفل ہوگا. سمجھ رہے ہیں میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں؟ کہ خبر دینے والا ایک دم آتھینٹک ہے، پکا، بھلا چاہنے والا، محبت کرنے والا، اور ایک دم ذہین، سمجھدار، ایک دم برابر دیکھ کے بولنے والا، ایک دم نالجبل ایکسپرٹ. CCTV میں دیکھ کے بول رہا ہے وہ، جو دوسرے نہیں دیکھے اس نے دیکھا ہے. میں دیکھا اپنی آنکھ سے، وہ ڈال رہا تھا زہر اس میں، کنفرمڈ. اس نے نہیں دیکھا ہے، لیکن اس کے سچا ہونے کا یقین ہے اور اس کے بھلا چاہنے کا یقین ہے کہ میرا بھلا چاہتا ہے اور سچا ہے اور یہ بول رہا ہے اور اس نے دیکھا ہے. تب ایسا آدمی کیا بولتا ہے؟ کوئی آدمی دوسرا، ہاں اس کے ساتھ والا اگر ہمدرد اس کا آیا، ارے لو نا صاحب میرے کو بھی ایک دو، تم بھی ایک پیو. بولے نہیں، اس پہ مجھ کو بھروسہ ہے، یہ جو بول رہا ہے صحیح بولتا ہے، ہمیشہ میرا بھلا چاہتا ہے، سچا ہے، اور دیکھ کے بول رہا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہے. میں نہیں پی سکتا، پیوں گا مر جاؤں گا میں. جب یہ بول رہا ہے کا مطلب بول رہا ہے. اب وہ ساری چاہت اور وہ سارا اندر کا جو اس کا شوق تھا شراب کا، اور اندر کی تڑپ اور طلب تھی، سب کیا ہو گئی؟ کافر ہو گئی، باپ بن کے اڑ گئی. تو یہ مدار کس پہ ہے؟ اس کے خبر پر یقین کتنا ہے. ہماری زندگی میں
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کا یقین کتنا ہے کہ تم یہ کرو گے ہلاک ہو جاؤ گے، یہ کرو گے نقصان ہوگا، یہ کرو گے جہنم میں چلے جاؤ گے. اگر وہ یقین ہمارے اندر قوی ہے، وہ شرابی بھروسہ کر کے رک سکتا ہے، ہم بغیر شراب کے ہوش و حواس میں رک نہیں سکتے. اس شرابی سے گئے گزرے ہے کہ نہیں ہم؟ ہاں، اندر سے اس کو بول رہا ہے پی، لیکن وہ باہر سے جب جان رہا ہے تو کیا بول رہا ہے؟ نہیں، ہلاکت ہے. کون بولا؟ تو دیکھا کیا؟ بولے میں نہیں دیکھا، لیکن یہ بول رہا صحیح ہے. یہ آدمی غلط نہیں بولتا ہے، یہ میرا آدمی ہے، میرا بھلا چاہنے والا سچا آدمی ہے، جانکار آدمی ہے. آنکھوں سے دیکھا اس نے، بول رہا ہو، جھوٹ نہیں بولتا ہو. اس شرابی جہاں جس مقام پر ہے، کیا آج ہم اس مقام پر ہیں؟ نہیں ہے تو افسوس ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ بچنا مشکل کیوں ہے؟ اس لیے کہ یقین کا وہ مقام ہم کو نہیں مل پاتا ہے. اللہ ہم سب کو دے، اللہ ہم کو وہ مقام دے، اتنا یقین ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی بات پر یقین کر کے فوراً رکنے والے بن جائیں. تو یہ سارا مدار کس پر ہے؟ دل کے یقین پر. اسی لیے پہلے میں نے کیا بیان کیا؟ ایمان اور عمل صالح. ایمان پکا ہونا چاہیے. اسی لیے کہا کہ وہ اما من خاف مقام ربہ، جو اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرتا رہا. یہ خوف یقین والا ہونا چاہیے. مے بی پاسبلی، ہاں ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ کیسا ہونا چاہیے؟ واقعی ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے ایک دن. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات غلط نہیں ہو سکتی، اللہ کی خبر غلط نہیں ہو سکتی. جب کہا ہے کہ ہوگا تو ہوگا، ایسا یقین ایسا ہونا چاہیے. اور اگر غلط کام کیا جہنم میں جائے گا تو جائے گا آدمی. جب بتایا تو ہوگا ایسا یقین. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اپنے نفس کو اندر سے جو ڈیمانڈ کر رہا ہے، بری خواہشات، اللہ اور اس کے رسول کے خلاف، اس سے روکا نہیں. وہ مانگ رہا ہے لیکن میں نہیں دوں گا تجھ کو، میں جو تو مانگ رہا ہے نہیں دوں گا میں. اللہ نے کہا فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، تو پھر اس کا ٹھکانہ سمجھو جنت ہی جنت ہے. ایسا کرنے والے کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جنت ہے. کہ اس کی زندگی میں اللہ کا خوف ہو اور نفس کی حرام خواہشات سے بچنے کا اہتمام ہو. یہ دو چیزیں اگر زندگی میں آدمی لائیں، وہ جنتی ہے، وہ جنتی ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. یہ سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے. آئیے اور چیزیں کچھ دیکھتے ہیں جو ہمیں جنت میں لے جانے والی چیزیں ہیں. اس میں ایک بہت اہم دو چیزیں ہیں جو دونوں جمع ہو جائیں نور علی نور. ایک تقویٰ اور دوسرے اعلیٰ اخلاق. تقویٰ اور اخلاق، یہ دونوں کی جوڑی بھی ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا خوف، اللہ کے خوف سے برائیوں سے بچنا. اخلاق کیا ہے؟ اللہ سے اور بندوں سے اچھا معاملہ کرنا. پورا دین اس میں آ جاتا، پورا دین اس میں آتا ہے. ایک میں ترک کا پہلو غالب ہے، دوسرے میں فعل کا پہلو غالب ہے، حسن کا پہلو غالب ہے. ایک میں طہارت کا پہلو غالب ہے، دوسرے میں زینت کا پہلو غالب ہے. تقویٰ میں کیا ہے؟ نہیں کرنا، نہیں کرنا، بچنا 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 بچنا، برائی سے بچنا. تقویٰ کیوں بچنا؟ اللہ کے عذاب سے بچنا ہے بھائی، تو اس میں ڈر اپنے آپ آ جاتا ہے. تو ڈرنا اور بچنا، ان دونوں کو جمع کر دیا جائے، تقویٰ ہے. وہ اللہ سے ڈر کے ایسے ہر کام سے بچنا جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے. دو اعلیٰ اخلاق، اس میں زینت ہے. اللہ سے اس کا معاملہ اچھا ہو، اللہ سے اچھا گمان رکھتا ہو، اللہ کی باتوں پر یقین کرتا ہو، اللہ کی بات کی تعظیم کرتا ہو، اللہ تعالیٰ سے اچھا معاملہ رکھتا ہو، محبت رکھتا ہو.
اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اقرار کرتا ہو، اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہو، اللہ کا شکر کرتا ہو، اللہ کے وعدوں پر یقین کرتا ہو، اللہ پر بھروسہ کرتا ہو، اللہ کی طرف سے آنے والی تکلیف اور شکایت کی بجائے صبر کرتا ہو، ہر حال میں اللہ کی حمد کرتا ہو، یہ اللہ کے ساتھ اس کا اخلاق اچھا ہے۔ اخلاق صرف مخلوق کے ساتھ نہیں ہوتا ہے، عموماً استعمال اسی لیے ہوتا ہے بھائی اخلاق اچھا ہے تو مطلب لوگوں کے ساتھ اخلاق اچھا ہے، لیکن اخلاق میں اہل علم کہتے ہیں کہ انسان کا اخلاق اچھا ہو، اس میں اس کا معاملہ اللہ کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے، بندوں کے ساتھ بھی اچھا ہونا چاہیے، صرف بندوں کے ساتھ نہیں، اللہ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ اچھا ہونا چاہیے، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اور بندوں کے ساتھ بھی اس کا معاملہ کیسا ہو؟ اخلاق اس کے اچھے ہوں، لوگوں کی عزتوں کا خیال رکھتا ہو، کسی کی عزت خراب نہیں کرتا ہو، لوگوں سے ملتا ہو، اچھے سے ملتا ہو، بات چیت میں نرم مزاجی ہو، دل میں ان کے لیے ہمدردی ہو، کسی کا دل توڑتا نہیں، کسی کے ساتھ بدسلوکی نہ کرتا ہو، اکرام کرتا ہو، مہمان، پڑوسی، رشتہ دار، ملنے جلنے والے، اجنبی مسلمان سلام کرتا ہو، پہل کرتا ہو، خیر خواہی کرتا ہو، ملاقات ہو تو ان کے ساتھ میں جو خیر اللہ نے اس کو دیا ان پہ خرچ کرتا ہو، چاہے علم ہو، چاہے صلاحیت ہو، چاہے سفارش کا معاملہ ہو، چاہے مال ہو، اور جو کچھ اس کے اندر کمیاں ہیں، اس کے اندر بھی تو ایک جانور رہتا نا، اس بھیڑیے سے دوسروں کو محفوظ رکھتا ہو، اپنے غصے سے دوسروں کو بچائے رکھتا ہو، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ دیتا ہو، اپنی زبان سے کسی کا دل نہ دکھاتا ہو، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، تکلیف نہیں دیتا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے۔ اچھے سے ملنا، خیر پہنچانا، شر سے بچانا، ان تین چیزوں کو جمع کر لیا جائے یہ اچھا اخلاق ہے بندوں کے ساتھ۔ اگر تقوی اور اخلاق جمع ہو جائے یہ آدمی جنتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکثر ما يدخل الناس الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا وہ کیا چیز ہے جو زیادہ تر لوگوں کو جنت میں لے جائے گی، سب سے زیادہ بڑا ذریعہ کیا ہے جنت میں لے جانے کا؟ فقال تقوی اللہ و حسن الخلق، آپ نے کہا دو چیزیں، ایک اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق، جنت میں جانے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ دو چیزیں انسان اپنے اندر پیدا کر لے، ایک اللہ کا تقوی، اللہ کے خوف سے، برائیوں سے بچنا، دو حسن الخلق، اچھے اخلاق سے پیش آنا، اللہ سے بھی بندوں سے بھی۔ وسئل عن اکثر ما يدخل الناس النار، پوچھنے والے نے پوچھا اور سب سے زیادہ جہنم میں کیا چیز لے جائے گی؟ جنت والی تو معلوم ہو گئی، جہنم میں لے جانے والی چیز کیا ہیں؟ فقال الفم والفرج، الفم منہ، الفرج شرمگاہ، شرمگاہ پیشاب کی جگہ، یہ دو چیزیں ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جائیں گے۔ زبان، منہ میں زبان ہے، منہ سے باہر آنے والی چیز اور پیٹ میں جانے والی منہ کے ذریعے سے ہی جاتی ہے، حرام کھانا، کفریہ کلام، غیبت، بہتان، دل آزاری، کتنی باتیں زبان سے نکلتی ہیں جو غلط ہیں، باہر آتی ہیں، کتنے نقصانات، غلط رہنمائی دینا لوگوں کو، غلط فتویٰ دینا لوگوں کو، جھوٹی حدیثیں بیان کرنا، حلال و حرام میں غلط بات کرنا، اللہ کی شکایت کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی شان میں گستاخی کرنا، حق بات کا انکار کرنا، کتنی باتیں جو زبان سے آدمی دن بھر میں کرتا ہے، یہ زبان سے، یہ منہ ہے، یہ جہنم میں لے جائے گا۔ یہ تو باہر آ رہا ہے، اندر بھی جاتا ہے۔ حرام کھانا،
خیانت کر کے کھانا، چوری کر کے کھانا، غصب کر کے لوگوں کا مال ہڑپنا، اور اس طرح سے ملاوٹ کر کے کما کے کھانا، سود کھانا، نہ جانے کتنی چیزیں، حرام کھانا، یہ بھی انسان کو جاننا مل جائے گا۔ منہ، ایک بس منہ بتا دیا آپ نے، منہ کے اندر جانا، منہ سے باہر آنے والی چیز، اور شرمگاہ، بے حیائی اور زناکاری۔ بے حیائی، آدمی لباس کا لحاظ نہ رکھے، چھپانے کی چیز کو چھپانے کی بجائے لوگوں کے سامنے عریانیت سے آئے، کیونکہ بے پردگی زنا تک لے جاتی ہے نا۔ پھر عورت کا خوشبو لگا کے باہر نکلنا، مردوں کے ساتھ، اجنبی مردوں کے ساتھ تنہائی میں رہنا، یہ سارے کیا مقدمات ہیں، یہ لیڈ کرتے ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں، یہ سیڑھیاں ہیں جو وہاں تک پہنچاتی ہے۔ بے پردگی کے ساتھ عورتوں کا آ کے ٹک ٹاک کے اوپر گانا، جوکس بنانا، آ کے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ اپنے آپ کو ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے نمایاں کرنا، مردوں کا بھی بے حیائی کرنا، زناکاری کرنا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ زناکاری شرمگاہ کے اطراف گھومنے والی چیز ہے، زنا۔ اس لیے آپ دیکھیے جب اللہ نے زنا سے منع کیا تو زنا سے پہلے نگاہ کے بارے میں بتایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ۔ اے نبی، ایمان والے مردوں سے کہیے کہ اپنی نگاہیں جھکا لیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یہ ان کے لیے زیادہ پاکیزگی کی چیز ہے۔ شرمگاہ کا نمبر 2 پہ آیا، پہلے کس کا آیا؟ نگاہ۔ اسی لیے نکاح کا جب ذکر کیا تو نگاہ کا پھر کیا، یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج۔ اے نوجوانوں، تم میں سے جو استطاعت رکھتا ہو نکاح کی، نکاح کر لیں۔ نکاح جب کہا، نکاح کا حکم دیا، یہ بھی کہا فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ، اس لیے کہ نکاح نگاہ کو جھکا دیتا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ تو اب وہ ساری چیزیں جو زنا تک لے جاتی ہیں وہ بھی ممنوع ہیں، جس کو ہم سد ذریعہ کہتے ہیں۔ سد ذریعہ کہتے ہیں کہ بچہ باہر جائے گا، گاڑی آ کے اس کو ٹکرا جائے گی، مر جائے گا، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، اس لیے ماں باپ کیا کرتے ہیں؟ دہلیز پر دروازے میں ہی آڑ رکھ دیتے ہیں، کیوں؟ باہر ہی نہ جائے، باہر گیا تو کچھ ہو سکتا ہے، اس لیے باہر ہی مت جانے دو اس کو۔ یہ سد ذریعہ ہے۔ ایسی تمام چیزیں جو زنا تک جاتی ہیں اس سے بھی بچیں، اور خصوصاً زنا، خصوصاً زنا سے۔ آج زنا بڑا آسان ہو گیا ہے، آج مغرب کے اثر سے، ویسٹرن کنٹریز کے اثر سے آج یہ بھی باتیں سماج میں سننے آتی ہے، یہ لیونگ پارٹنر ہیں۔ یہ کیا ہیں؟ پارٹنر ہیں، اور اس کی اجازت بھی مل جاتی ہے، حکومتوں کی طرف سے اجازت بھی مل جاتی، بھائی یہ بھی خوش وہ بھی خوش، تجھ کو کیا پرابلم ہے، دونوں راضی ہیں۔ پہلے تو بولا چاہتا تھا میاں بیوی راضی، ہاں تو کیا کرے گا قاضی بولتے تھے لوگ، اب میاں بیوی ہے ہی نہیں وہ، پھر بھی کوئی کچھ بول نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ بھی راضی ہے، یہ بھی راضی ہے، لڑکا لڑکی راضی، تو پھر کیا ہے؟ پھر ولی کی بھی کوئی ضرورت نہیں۔ تو زنا کاری عام ہو گئی ہے کہ دونوں خوش ہیں، دونوں اپنے ساتھ میں رہ کے اپنے جیون کا جو چاہے فیصلہ کریں، میرا جسم میری مرضی، میں جو چاہے کروں۔ اب سوچنے کی چیز ہے۔ تو یہ شرمگاہ اس دور میں بہت ہی بھیانک معاملہ ہو چکا ہے۔ دونوں چیزیں ہیں، کھانا اور شرمگاہ، غذا، کلام اور شرمگاہ، یہ دو چیزیں سب سے بڑی ذریعہ جہنم میں جانے کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیں اور ہمیں زبان کی حفاظت سے بھی توفیق دے، اور اسی طرح سے زنا کاری سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ اور زنا شروع ہوتا ہے کہاں سے؟ نگاہ سے، نگاہ سے شروع ہوتا ہے۔ اب کتنے کیسز آتے ہیں آپ دیکھیے، 6 سال کی بچی کے ساتھ میں
بدکاری کر دی پڑوسی نے بدکاری کر دی. کیوں ہوا ایسا؟ اس لیے کہ میڈیا میں اتنی بے حیائی ہے کہ اس بے حیائی کو دیکھتے دیکھتے جب اس کی شہوت اتنی غالب آ گئی کہ اس سے عقل بھی اس کی صحیح کام نہیں کر رہی کہ اس بچی میں بھی تو خواہش نہیں ہے، اس کے ساتھ یہ حرکت کرنا کتنا بڑا سنگین بھیانک جرم ہے، لیکن وہ احساس نہیں ہے. وہ اتنا جانور بن جاتا ہے کہ اس کو کوئی احساس نہیں ہوتا ہے. ایسی نیوز آتی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. 6 سال 8 سال 10 سال کی بچیاں، اور پھر مار کے پھینک بھی دیا اس کو، کوئی گواہ نہ رہے، مار کے پھینک ڈالا اس کو. سوچنے کی چیز ہے. آدمی گرتا ہے تو کتنا گرتا ہے، لیکن اس گرنے میں ایک بہت بڑا دخل اس بے حیائی کا ہے جو دنیا میں عام ہو رہی ہے، اور نگاہ کے راستے سے آدمی کے دل کو گندا کر رہی ہے. نگاہ کے راستے سے انسان کے دل کو گندا کر رہی ہے. اپنے گھروں کو بچانا ضروری ہے، اپنی اولاد کو بچانا ضروری ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ وہ شرمگاہ کی حفاظت کرنے والے بنیں تو آپ ان کو نگاہ کی حفاظت کرنے والا بنائیے. لیکن اگر آپ ہی ان کو اسباب دے دیں نگاہ خراب کرنے کے، اور آپ کوئی اس کی نگرانی نہ کریں، اس سے بڑھ کے اور راستہ کیا ہو سکتا ہے ان کی زندگی برباد کرنے کا. تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ جنت میں لے جانے والی چیز اللہ کا تقوی اور اچھا اخلاق ہے، اور سب سے زیادہ جہنم میں لے جانے والی چیز منہ اور شرمگاہ ہے. امام احمد، ترمذی اور ابن ماجہ نے اس کو روایت کیا ہے. صحیح ترغیب حدیث نمبر 1723، حدیث حسن درجے کی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اضمنوا لی ستا من انفسکم اضمن لکم الجنہ. تم 6 چیزوں کی ضمانت مجھے دے دو، 6 چیزوں کی ذمہ لے لو کہ تم اس کو پورا کرو گے، میں ذمہ لیتا ہوں کہ میں تمہیں جنت دلاؤں گا، میں ذمہ لیتا ہوں کہ تمہیں جنت ملے گی، میں زبان دیتا ہوں کہ جنت ملے گی. تم مجھے وعدہ کرو کہ تم ان 6 چیزوں کا اہتمام کرو گے. دیکھیے کیا ہے وہ 6 چیز. آج آئیے دیکھتے ہیں جس پر جنت کا وعدہ ہے. وعدہ کس نے کیا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا. 1، اصدقوا اذا حدثتم، جب بات کرو سچ بات کرو. بات کرو تو کیسی؟ سچ بات. پھر اپریل فول بھی نہیں، مذاق میں بھی جھوٹ نہیں. جھوٹ نہیں کا مطلب نہیں، پھر ایسے ہی بولا تھا مذاق میں، ہنسانے کے لیے بولا، نہیں، جھوٹ نہیں. اصدقوا اذا حدثتم، جب تم بات کرو سچ بولو. نمبر 2، واوفوا اذا وعدتم، جب وعدہ کرو تو پورا کرو. وعدہ کرو تو پورا، ٹالنے کے لیے وعدہ مت کرو، پورا کرنے کے لیے وعدہ کرو. وعدہ کرتے وقت دل میں ارادہ کرو کہ اس کو پورا کرنا ہے. وَأَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ. نمبر 3، وَأَدُّوا إِذَا اؤْتُمِنْتُمْ، جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے تو امانت لوٹاؤ. یعنی جب امانت رکھنے والا مانگے تو اس کو کیا کرو؟ لوٹاؤ. کل آؤ، پرسوں آؤ، انشاءاللہ اگلے مہینے تھوڑا کوشش کر رہا میں، ارے کیا کروں غلطی ہو گئی. جب امانت تمہارے پاس رکھی جائے، مانگنے پر اس کو جوں کی توں امانت دو. نمبر 4، واحفظوا فروجکم، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو. اس کو ظاہر کرنے سے ایسے لوگوں کے سامنے بچو جن کے سامنے ظاہر کرنا جائز نہیں، اور اس کے شرمگاہ کی حفاظت کرو. زناکاری سے بچو، زناکاری سے بچو، عریانیت سے بچو، ننگے پن سے بچو، اور زنا سے بچو. دونوں اس میں آتا ہے. نمبر 5، وغضوا ابصارکم، یہاں بھی دیکھیے جیسی شرمگاہ کا بیان ہوا، 5ویں چیز کیا آ رہی ہے؟ وغضوا ابصارکم، اپنی نگاہوں کو نیچا رکھو. کن چیزوں سے؟ ان چیزوں سے جن کو دیکھنا جائز نہ ہو. نگاہ کو نیچا رکھنے کا یہ مطلب نہیں کہ نگاہ اوپر ہی نہیں کر سکتا، آسمان میں بادل ہے کہ نہیں دیکھے نہیں آدمی، یہ مطلب نہیں ہے. نگاہ نیچے رکھنے کا مطلب یہ کہ ایسی چیزیں اگر سامنے آ جائیں جن کا دیکھنا جائز نہ ہو، اپنی نگاہ نیچے رکھو.
نگاہ جھکا لو یعنی اس کو مت دیکھو. مقصود کیا ہے؟ اس کا نہیں دیکھنا. آپ راستے پر جا رہے ہو اور بے حیائی کے ساتھ عورتیں اور یانیت کے ساتھ میں آس پاس بازار میں چلتی آپ کو دکھائی دے رہی، آپ کیا کرو؟ اب اس کو تو نہیں روک سکتے، آپ کا بس نہیں چلنے والا ہے. آپ ایسے ملک میں ہو جہاں پر اجازت ہے اس چیز کی، تو آپ کیا کرو گے؟ آپ سب کے اوپر حاکم بن جاؤ گے؟ نہیں. تو اب آپ کیا کر سکتے ہو؟ آپ شر کو باہر ختم نہیں کر پا رہے ہیں، اندر اس کے اثرات جانے مت دو. سب کو نہیں بچا سکتے، اپنے کو تو بچاؤ، اپنی نگاہ جھکا لو. تو ایسی کوئی بھی بے حیائی کی چیز آپ کے سامنے آ جائے، آپ کیا کرو؟ اپنی نگاہ جھکا لو. کہ وَاحْفَظُوا فُرُوجَكُمْ، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو. نمبر 5 وَغُضُّوا أَبْصَارَكُمْ، اپنی نگاہ جھکا لو. وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھوں کو سنبھال کے روکے رکھو. ہاتھ کو روکے رکھو، کسی پر ظلم مت کرو اور کوئی غلط چیز حاصل مت کرو. ہاتھ کیا ہوتا ہے؟ ایک تو کچھ لینے دینے کے لیے ہوتا ہے، اور ایک ہوتا ہے انسان ہاتھ کے ذریعے سے جو بھی کوششیں کرتا ہے سب ہاتھ میں آتی ہے. اسی لیے قرآن کریم میں انسان کے سارے اعمال کے بارے میں کہا گیا ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ يَدَاكَ، یہ کیا ہے؟ یہ تیرے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے. تو انسان کے سارے اعمال اس کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے، اور اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اس کو. تو ہاتھ سارے اعمال کے اعتبار سے انسان جو بھی کرتا ہے، خصوصاً وہ اعمال جو ہاتھ والے ہیں، کہ کوئی آدمی حرام چیز لے، حرام چیز دے، یا اسی طرح سے کوئی آدمی یعنی لوگوں پر ظلم کرے، مارے پیٹے ان کو، تو ہاتھ ہی اس میں استعمال ہوتا ہے. تو وَكُفُّوا أَيْدِيَكُمْ، اپنے ہاتھ روک لو، کسی پر ظلم مت کرو، چاہے مال کے اعتبار سے ہو یا جسمانی اعتبار سے، خون بہانے کے اعتبار سے ہو، زخم پہنچانے کے اعتبار سے. اگر یہ 6 کام کرتا ہے، آپ نے فرمایا میں ذمہ لیتا ہوں وہ جنت میں جائے گا. کیا چیزیں ہیں؟ نمبر 1 زبان سے سچ بولو. 2 وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. نمبر 3 امانت رکھی جائے، مانگنے پہ لوٹا دو، مانگنے پہ لوٹا دو. 4 شرمگاہ کی حفاظت کرو. 5 نگاہ کی حفاظت کرو، نگاہ جھکا لو. اور نمبر 6 اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو ظلم سے. 6 کام آدمی کرے گا، حدیث میں ذمہ لیتا ہوں اس کو جنت ملے گی. امام احمد، ابن حبان اور دوسرے بہت سارے محدثین نے اس کو روایت کیا ہے. اور صحیح الجامع صغیر حدیث نمبر 1018، حدیث حسن درجے کی ہے. چلیے اور آگے بڑھتے ہیں. مخلوق پر احسان کرنا، نہ صرف انسان بلکہ جانور بھی. ایک انسان کو جنت میں لے جاتا ہے، جنتی اس کو بناتا ہے. ایک مسلمان کو ایسا ہونا چاہیے کہ اس کے دل میں مخلوق کے لیے رحم ہو، انسان بھی اور جانور بھی. یہ رحمت اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولتی ہے، کیونکہ جنت بھی کیا ہے؟ اللہ کی رحمت ہے، جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے. تو جنت میں جانے کے لیے، اللہ کی رحمت پانے کے لیے اس کو بھی کیا کرنا پڑے گا؟ رحم والا بننا پڑے گا. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. آئیے دیکھتے ہیں اس بارے میں کیا حدیث میں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان رجلا رأى کلبا یأکل الثرى من العطش، ایک آدمی نے دیکھا ایک کتا ہے جو کیچڑ میں زبان چلا رہا ہے. پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، کیچڑ ہی صحیح، اس کی نمی سے اپنے حلق کو تر کر لے. تو کتا جو ہے کیچڑ میں زبان لگا رہا ہے اپنی پیاس بجھانے کے لیے. فَأَخَذَ الرَّجُلُ خُفَّهُ، تو ایک آدمی نے دیکھا اس کو، رحم آیا اس کو. اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنا چمڑے کا موزہ لیا، فَجَعَلَ يَغْرِفُ لَهُ بِهِ حَتَّى أَرْوَاهُ، جاتا پانی موزے میں لے کے آتا اور لا کے کتے کو پلاتا. پھر اس کو محسوس ہوتا کہ اس کو پیاس اس کی بجھی نہیں ابھی، پھر وہ کتنا موزے میں کتنا پانی لائے گا وہی، پھر واپس کنویں میں جاتا
پھر پانی لے کے آتا، پھر اس کو پلاتا. کہا فجعل یغرف له، فجعل یغرف له میں استمرار کا پہلو ہے کہ وہ لگاتار اسے اپنے خفین چمڑے کے موزے میں پانی لا لا کے پلاتا رہا، حتی ارواہ، یہاں تک کہ کتے کی پیاس بجھ گئی. فشکر اللہ له، اللہ کو اس کی نیکی بہت پسند آئی، اللہ نے اس کی نیکی قبول کر لی. فشکر اللہ له کا مطلب اللہ تعالیٰ نے اس کی نیکی کو بہت سراہا، قبول کیا. فادخلہ الجنہ، اور اس کے بدلے میں اسے جنت میں داخل کر دیا. کتے کو پانی پلایا، فیس بک پہ بھی نہیں آیا، اخلاص کے ساتھ اس نے نیکی کی، ایک جانور کو پانی پلایا اور اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا، اللہ نے اس کو لائک کیا. ہم لوگ کس کے لائک کے پیچھے پڑتے ہیں؟ لوگوں کے. لوگوں کے لائک کے چکر میں اللہ کی طرف سے اس کی نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ ڈس لائک. تیری مرضی، لوگ کیا دیں گے، لوگ کیا دیں گے، اللہ کیا دے سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ دے سکتا ہے. جنت دے دیا اللہ اس کو. بتائیے وہی آدمی اگر فیس بک کے اوپر لائک کی وجہ سے کرتا تو ملتی جنت؟ آج بھی تو آدمی کرتا ہے نا، جانور نہیں بلکہ انسان کے لیے کرتا ہے. لیکن کیسا کرتا؟ لے لو، اس کو ریشن کٹ دے رہا، اس کو سردی کا بلینکٹ دے رہا. اب یہ دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. ہو سکتا ہے فوٹو نکالنے والا مجبور ہو اور سامنے والا زبردستی فوٹو نکال رہا ہو، اس کی دل میں نیت نہ ہو. تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ ہر آدمی کی نیت خراب ہوتی ہے، بدگمانی کیوں کرے کسی سے، لیکن بعض اوقات ہوتا ہے. اس ظاہر تو وہی ہوتا ہے، باقی دلوں کا حال اللہ جانتا ہے. کہ ایک انسان بھلائی کرے مخلوق کے ساتھ میں، لوگوں کی تعریف کے لیے نہیں. کس کی تعریف کے لیے؟ اللہ کی تعریف کے لیے. اللہ دے تو پھر جنت دے دیتا اس کو. بتائیے ایک آدمی اگر کسی غریب کو اس نے ایک گھونٹ پانی پلایا، اور اس کو حکومت نے 4 BHK دے دیا، کتنا خوش ہوگا وہ؟ 4 BHK رہتا کہ 4 BHK اتنا بڑا گھر دے دیا اس کو، کچن، باتھ روم، ٹوائلٹ، سب کچھ اس کے اندر ہے، اور ایک دم اچھا ہال ہے اس کے اندر، صاف ستھرا گھر ایک دم، ہر طرف سے اس کے لیے کھڑکیاں شیشے کی، پورا سین اچھا دکھتا ہے. یہاں سے ندی بہ رہی، یہاں سے دریا بہ رہا، یہاں سے سمندر کا کنار، جو بھی ہے اس کو ایک دم خوبصورت اچھا لان اس کے سامنے، گھر کے گارڈن ہے بچوں کے کھیلنے کے لیے، جھولا اس کے اندر، بیٹھنے کے لیے ایک دم کرسیاں لگی ہوئی ہیں، ٹیبل ہے اس کے اوپر، چائے کی پیالیاں رکھی ہوئی ہیں. ایسا گھر دے دیا اس کو، کائے کے اوپر، خالی کا آدمی کو، غریب کو ایسا کھانا کھلا دیا اس کو، کتنا خوش ہوگا. اللہ جنت دے رہا اس کو. ایسی جنت جس میں ہر پیڑ کا تنا سونے کا، جس میں گھر ایسے، محل ایسے کہ اس کی ایک اینٹ سونے کی، ایک چاندی کی، اور اس کا جو سیمنٹ جیسا کہتے ہیں گارا اس کا جو ہے وہ مشکاں، اور اس میں جو ریت ہے وہ موتی، اور جو بالکل زعفران. راستے پہ کہیں بھی بیٹھ گیا کچھ مسئلہ نہیں، کیچڑ نہیں، کپڑے خراب نہیں، کچھ نہیں. اور وہاں پر ایک دم موسم معتدل، کلائمیٹ بھی بہت اچھا، جنت کا کلائمیٹ بھی بہت اچھا ہے، ہر چیز اچھی وہاں پہ. لباس اعلیٰ ترین، کوئی کسی کا دشمن نہیں، ہر اعتبار سے اچھی. کس پہ دیا اللہ نے اس کو؟ بتائیے. ایک کتے کو پانی پلایا اس نے. اللہ ایسا ہے، اللہ دے تو دے دیتا ہے. کیسا ہونا چاہیے وہ؟ کس کے لیے ہونا چاہیے نیکی؟ اس لیے یہ سوشل میڈیا کے دھوکے سے نکل جائیے. نہیں بولے دکھانا پڑتا لوگوں کو، بتانا پڑتا، ریکارڈ رکھنا پڑتا. ارے اللہ ریکارڈ رکھ رہا نا تیرا، اور کون رکھے گا ریکارڈ؟ اچھا رکھنا ہے تو تیرے پاس اندر رکھنا، پورے گاؤں میں کیوں ریکارڈ رکھ رہا تو؟ گاؤں میں کیوں ریکارڈ کہاں رکھتے؟ سب کے سامنے اکاؤنٹ ڈالتا اس کے پورے. اب بتائیے ایمانداری سے،
جو انکم آئی, جو سپورٹ آیا تجھ کو, جو بھی تیرے اکاؤنٹ ہے, بیلنس شیٹ ڈالتا, یہ نہیں دکھانا پڑتا, لیکن کھلا رہا وہ دکھانا پڑتا. ہاں کتنا بولا ہے, سب کو بولا سمجھ رہا. کوئی ڈالتا ہے ایسا, بولے ہمارا یہ اکاؤنٹ ہے پورا, فیس بک پہ پورا ڈال دیا, فلاں نے اتنے پیسے دیے, فلاں نے اتنا دیا اور ہم نے اتنا خرچہ کیا. کون ڈالتا ہے ایسا؟ تو کیا کس کو حساب دے رہا تو؟ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا اور کچھ نہیں ہے. جتنا ہو سکے نیکیوں کو چھپائیں. مجبوری ہو جہاں بتانا ضروری ہو ٹھیک ہے, اللہ نے منع بھی نہیں کیا. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی, کہ اگر تم کھل کے لوگوں کے سامنے صدقات کرو اچھی بات ہے, لیکن اس سے بڑھ کے کیا ہے, ایک آدمی چھپائے اس کو. اسی لیے حدیث میں کیا آیا ہے کہ عرش کے سائے میں جو لوگ ہوں گے, بعض روایت میں کہ اللہ کا سایہ جس دن ہوگا, کوئی سایہ نہیں ہوگا, بعض روایت میں عرش کا ذکر بھی ہے, اس میں وہ بھی لوگ ہوں گے, وہ بھی شخص ہوگا جس نے اتنا چھپا کے صدقہ دیا کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا اس کے بائیں ہاتھ کو معلوم نہیں. ایسا ہوتا. لیکن یہ کیا ہے, یہ مبالغہ ہے بولنے میں. اتنا اخلاص ہو کہ دوسروں کو تو دور, اس کے دائیں ہاتھ نے کیا دیا اس کے بائیں ہاتھ کو بھی معلوم نہیں ہو رہا. کہ معلوم تو آدمی کو ہوتا نا, ہاتھ تو اس کے ہیں, لیکن اتنا چھپا کے دے آدمی. یہ اخلاص ہونا چاہیے. اگر عرش کا سایہ چاہیے تو کرو, اور اگر لائک چاہیے تو کرو, جو چاہے وہ ملے گا, آخرت میں نہیں. تو یہاں پر یاد رکھیں کہ یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین مخلوق پر رحم کرنے والوں پر رحم کرتا ہے. ہمارے اندر ہونا چاہیے. کوئی آدمی راستے میں کنارے بیٹھا ہوا ہے, واقعی لگتا ہے آپ کو پروفیشنل نہیں ہے, غریب آدمی ہے, واقعی محتاج ہے, کوئی اس کو دیکھنے والا نہیں ہے, آپ نے اس کے لیے کچھ کر دیا. بعض لوگوں کا دیکھنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے, اور ان کو مانگنے بھی نہیں آتا ٹھیک سے. آپ ان کی مدد کریں, ان کی ضرورت پوری کریں. اور اس سے بڑھ کے یہ ہے, آپ کے رشتہ دار میں, آپ کے رشتہ داروں میں لوگ ہیں, آپ کے پاس پڑوس میں لوگ ہیں, آپ ان کو دیجیے. بعض اوقات ان کی زندگی میں کیا چل رہا آپ کو معلوم نہیں رہتا. لاک ڈاؤن کے بعد کیا ہوا ان کا حال, کیسا چل رہا ان کا نہیں معلوم. وہ عزت دار لوگ رہتے, بتاتے نہیں کسی کو کیسا چل رہا بھائی, الحمدللہ ایک دم ٹھیک ٹھاک ہے, بے فکر رہو. لیکن بیچارہ فکر میں رہتا ہو, پریشان رہتا ہو, نہیں چل رہا ٹھیک ٹھاک, بیماریاں, خرچے, یہ وہ, آپ پوری دنیا میں کر رہے, پاس پڑوس میں نہیں کر رہے آپ. آدمی دیکھے, سمجھے, محسوس کرے, اور اس کے اپنے دائرے میں جو لوگ آتے ہیں, خاص کر کے رشتہ دار, ان کا خیال رکھے. یہ زیادہ بڑی نیکی. کیوں؟ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا صدقہ بھی ہے اور رشتہ داری جوڑنا بھی ہے, صلہ رحمی بھی اور صدقہ بھی ہے, دونوں ثواب میں, دو ثواب ملتے ہیں اس کو. لیکن اپنے رشتہ دار کیسے رہتے, اپنے سے ہمیشہ ان سے خراب رہتے ہیں. رشتہ دار نہیں, رشتہ داروں سے ہم لوگ کیسے رہتے ہیں, دور رہتے ہیں. رشتہ داروں کو نہیں کرنا, دوستوں کو آدمی کرتا ہے, رشتہ داروں کو بھی کرنا. اگر وہ برے ہو تو بھی کرنا, وہ اچھے بنے اس کے لیے کرنا. اگر آپ ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو, بھلے وہ برے ہوں, آپ کی غیبت کرتے ہوں, آپ پر لعنتیں کرتے ہوں, پھر بھی آپ احسان کرو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب مسئلہ ہوا, لوگوں نے تہمت لگائی حضرت عائشہ پر. اس وقت میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے ایک رشتہ دار تھے جن کا نام مستح تھا. اس پورے پروپیگنڈا میں وہ بھی شریک ہو گئے. اب انہوں نے دیکھا میری بیٹی, اس کی بے عزتی کے معاملے میں یہ بھی بڑھ چڑھ کے ہیں, انہوں نے وہ سپورٹ روک دیا. حضرت ابوبکر صدیق ان کو سپورٹ کرتے تھے, فائنینشیل سپورٹ کرتے تھے, روک لیا. اللہ نے آیت نازل کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی تعاون اور وہی مدد واپس سے جاری کرنے کا حکم دیا. تم اللہ کے لیے دے رہے دو, پرسنل ریزن سے روکو مت. پرسنل ریزن سے ضرورت مند وہ کل بھی تھا, آج بھی ہے,
اس کی غلطی کی وجہ سے ضرورت مند نہیں ہے ایسا تو نہیں نا، ضرورت مند تو ہے، اور ثواب تم کو کل بھی ملتا تھا آج بھی مل رہا ہے صدقے کی وجہ سے، تو روکنے کی وجہ کیا ہے؟ دو اس کو، ہو سکتا ہے وہ شرمندہ ہو سکتا ہے اپنی اصلاح کرے، ہو سکتا ہے وہ سدھر جائے۔ تو یہ بھی ہے کہ اخلاص کے ساتھ احسان کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ پھر انسان تو کیا، ایک انسان اگر جانور کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اللہ تعالیٰ اس کو اس ایک نیکی کی بنیاد پر جنت میں ڈال سکتا ہے۔ ایک نیکی جنت میں لے جا سکتی ہے، وہ نیکی اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اور ایک مثال دیکھیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ، میں نے ایک شخص کو جنت میں گھومتے پھرتے دیکھا، فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، میں نے دیکھا آدمی کو جنت میں ٹہل رہا ہوں، کیا نیکی کیا تھا اس نے؟ 100 حج کیے تھے، کیا نیکی کیا، کس بنیاد پر اس کو جنت میں ڈالا گیا؟ ایک پیڑ تھا راستے میں جس سے مسلمانوں کو بہت تکلیف ہوتی تھی، اس نے اس پیڑ کو کیا کیا؟ کاٹ کے وہاں سے ہٹا دیا۔ بعض پیڑ ایسے ہوتے ہیں، ایک روایت میں ایک شاخ اس نے کاٹی کہ سوار جب بھی جاتا تھا اندھیرے میں جا رہا، شاخ لگ گئی منہ کو، گر گیا، فریکچر۔ سواریوں پر اس زمانے میں اونٹ پر اور گھوڑوں پر لوگ جاتے تھے، اب بعض پیڑ ایسے ہوتے کہ وہ بالکل شاخیں اس کی نیچے تک آ جاتی ہیں، اندھیرے میں دکھتا نہیں، اب جو بھی وہاں سے گزرتا تھا اگر تیز گیا تو سمجھنا گیا، تو جاتے جاتے اس کے سر کو لگ گیا، منہ پہ لگ گیا، اندھیرے میں دکھتا نہیں تھا۔ تو اس نے دیکھا یہ پیڑ، اس سے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے، آنے جانے والوں کو تکلیف ہوتی ہے، اس نے محنت کر کے کیا کیا؟ والنٹریلی، میڈیا کو نہیں بلایا، آدمی کام کم کرتا، میڈیا زیادہ کرتا، اس نے خاموشی کے ساتھ اس پیڑ کو وہاں سے یا اس شاخ کو وہاں سے کاٹ کے لوگوں کو آرام دے دیا۔ سب لوگ جا رہے آ رہے، کیا پیڑ کر، ایسا ہوتا اکثر ہے، ہر آدمی گڑے یہ کون بند کرے گا، کوئی ایک سمجھدار آدمی رہتا ہے جس کو زیادہ کام نہیں رہتا، باقی سب بزی رہتے نا، وہ اپنی گاڑی روک کے پتھر وہ ہٹا کے رکھتے، ورنہ باقی لوگ کیا کرتے؟ کیا ہے دیکھو، پیسہ اپنا ٹیکس اپنے سے وصول کرتی گورنمنٹ، ایک پتھر یہاں سے ہٹانے کو تیار نہیں کوئی ہے، سب آتے جاتے سب کمنٹ منتری ہوتے ہیں۔ ایک آدمی گاڑی روکتا، بازوں میں گاڑی ادھر سے روکتا، وہ پتھر اٹھا کے کنارے رکھ دیتا، گاڑی پہ بیٹھ کے چلے جاتا، سیلفی نہیں نکالتا پتھر کے ساتھ۔ ایسے لوگوں کی ضرورت ہے دنیا کو، جو مسائل پر واویلا مچانے کے بجائے مسائل کے حل کرنے کی کوشش کریں۔ کہ ایک آدمی ڈوب رہا ہے بیچارہ، وہ تو چلا رہا بچاؤ بچاؤ، اور باقی کنارے پہ بھی لوگ چلا رہے بچاؤ بچاؤ، جبکہ تیرنا آتا ان کو، تو پاگل ہے کہ نہیں؟ اور بولے اتنے سارے لوگ تو ایک نے بھی نہیں بچایا، تو خود بچایا، تو پھر دوسروں کو بولنے کا تجھ کو موقع ہے؟ یہی حال ہوتا ہے سماج کا، سماج میں ہر آدمی بولتا لوگوں نے ایسا کرنا چاہیے، تو کیا کر رہا ہے؟ تو تو نے بھی تو کچھ کرنا چاہیے تھا۔ اس آدمی نے کچھ نہیں کیا، اس آدمی نے نوٹس نہیں دیا، کمپلینٹ نہیں کیا، جا کے وہاں بیٹھ کے دھرنا نہیں دیا، اس نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا، اس نے ہائے نہیں کیا، اس نے کچھ بھی نہیں کیا، اس نے کیا کیا؟ خود نے اٹھا وہ پیڑ وہاں سے شاخ اس کی کاٹ دیا وہاں سے، یا پورا پیڑ ہی کاٹ دیا، جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی نیت کی وجہ سے، مطلب کوئی آدمی سے اچھا معلوم ہو پیڑ کاٹنا اتنی بڑی نیکی ہے، یہ پیڑ کاٹنا نہیں ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اصل وجہ حدیث کا آخری ٹکڑا کیا ہے؟ کہا کہ فی شجرۃ قطعها من ظہر الطریق کانت تؤذی الناس، اس پیڑ کی وجہ سے راستے کے بیچوں بیچ تھا وہ ایک دم، اس کی وجہ سے کیا ہوتا تھا؟ لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، اس نے ان کی تکلیف دور کیا۔ یہ پیڑ کاٹنے کی فضیلت میں جائے گی حدیث؟ بولے اسلام میں پیڑ کاٹنا بہت بڑی نیکی ہے، سیدھا جنت۔ پیڑ کاٹنے کی بات نہیں ہے، ایسا پیڑ جو لوگوں کو، ورنہ شروع کریں گے آپ، گورنمنٹ لے کے جائے گی پولیس پکڑ کے آپ کو، پیڑ لگاؤ بول رہے، بولو یہ پیڑ کاٹو بول رہا ہے، مجھ کو بھی لے جائے گی۔ پیڑ کاٹنے کی بات نہیں، اب ایسا پیڑ جس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی تھی، تو اصل یہاں پر تکلیف ہٹا، پھر پیڑ ہو پتھر ہو، سمجھ میں آ رہی بات؟
کہ اگر واقعی اللہ کے لیے اور مخلوق کی ہمدردی میں ان کی تکلیف دور کرنے کی دل میں نیت ہو، اس نیت کے تحت وہ اگر کرتا ہے، اگلے الیکشن میں کھڑے ہونے کے لیے نہیں، پڈاری بننے کے لیے نہیں، بلکہ لوگوں کی تکلیف دور کرنے کے لیے اگر آدمی ایسا کرتا ہے تو ہو سکتا ہے، کل ہوا آج نہیں ہو سکتا. مطلب بھائی پہلے لوگوں کا ہوتا تھا بھائی ایک پیڑ کاٹے سیدھا جنت میں گئے، ابھی نہیں اپنے کو 100 کاٹنے پڑیں گے، ایسا ہے؟ آج بھی ایک آدمی اگر ایک نیکی کر لے اور اللہ کو پسند آ جائے، بادشاہ کو پسند آنا چاہیے، پھر بادشاہ کتنا بڑا انعام دے گا اس کی مرضی، اس کے پاس کچھ کم ہے، پر تیری نیکی ویسی ہونا، ایک بھی نیکی چل جائے گی. کوئی ایک نیکی ایسی کر زندگی میں جو واقعی اللہ کو پسند آ جائے، تیرا بیڑا پار ہے. بول نہیں سکتے اللہ تعالیٰ ایک نیکی پر بھی جنت دے دیتا ہے. اس حدیث میں وہی تو بات ہے، ورنہ اور نیکیاں بیان ہوتی کہ اس آدمی نے ایسی نیکی کی اللہ کو پسند آ گئی، اللہ نے کیا کر دیا، اس کو جنت میں ڈال دیا. امام مسلم نے اس کو روایت کیا ہے. اسی طرح سے آپ فرماتے ہیں کہ انا وکافل الیتیم لہ او لغیرہ فی الجنہ. یتیم یا یتیم جیسا کوئی انسان ہو، محتاج جس کا کوئی سنبھالنے والا نہیں، میں اور وہ دونوں کے دونوں جنت میں ہوں گے، وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یتیم کی کفالت کرنے والا. یتیم کس کو بولتے ہیں؟ جس کے ماں باپ نہ ہو اور جو بالغ نہ ہو یتیم ہوتا ہے. والساعی علی الارملۃ والمسکین کالمجاہد فی سبیل اللہ. اور بیواں اور مسکین کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا اس مجاہد کی طرح ہے جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. کون؟ بیواں اور مسکین. مسکین غریب آدمی ہے، اس کی زندگی میں سکون ہی سکون ہو. سکون مطلب نو ایکٹیویٹی، نو جاب. تو مسکین کہتے کیوں ہیں اس کو؟ اس لیے کہ بالکل اس کی زندگی میں کیا ہے، ٹھہراؤ ہے، کوئی کام نہیں اس کے پاس، اور اس کی وجہ سے غربت میں آ گیا. تو ایسا آدمی اس کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا. بیوہ ہے، بیوہ کے لیے اس کو کھانا پہنچانے والا، یا اس کے نکاح کے لیے دوڑ دھوپ کرنے والا، یا اس کی بیماری میں اس کے کام آنے والا، بھاگ دوڑ کرنے والا. یا کوئی مسکین ہے، اس کے لیے اس کو جاب دلانے کے لیے، یا اس کے گھر تک ریشن پہنچانے کے لیے، یا اس کے مسائل کے حل کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی دوڑ دھوپ کرتا ہے تو یہ ایسا ہی جیسے کوئی آدمی مجاہد ہو جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے. چھوٹی نیکی نہیں ہے. اور یتیم کی کفالت کرنے والا میرے ساتھ جنت میں ہوگا. یہ ہونا چاہیے. سماج میں غریب، مسکین، بیوہ، یتیم، ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. شوہر مر گیا، ایک ہی آدمی گھر میں کام کرتا تھا، بیوی دیکھتی اب بچے ہیں، رشتہ دار شروع میں تھوڑا کرتے اس کے بعد چھوڑ دیتے، سب اپنا اپنا نام لکھا کے بازو ہو جاتے. ہاں ہم بھی گئے تھے، دیکھے ہم نے، میں تھوڑا سا دیا ان کو، ختم، رجسٹر میں نام آ جاتا، فارمیلٹی پوری ہو جاتی. آگے تم جانو تمہارا، ہم تھوڑی ہمیشہ کر سکتے بھائی تمہارا. لیکن پھر کوئی دیکھ، اور وہ عورت پھر کیا کرتی، کیا کروں میں، کچھ آتا تو نہیں. یہ تھے جب تک کہ سب کرتے تھے، ہم کو بولتے تھے تمہارا فکر کرنے کی ضرورت نہیں، تم کھانا پکاؤ گھر میں، بس نگرانی کرو بس. اب اس کو تو کچھ آتا نہیں، اس کو تو کھانا پکانا، برتن دھونا ہی آتا ہے، کپڑے دھونا ہی آتا ہے. پھر وہ دیکھتی اپنے لیے جاب کیا ہو سکتا ہے، کسی کے گھر میں جا کے برتن دھو، کپڑے دھو، ہاں یہ کام کرو. وہی عورت جو بیچاری اپنے گھر میں پردے سے رہتی تھی، عزت دار گھر کی عورت تھی، مجبوری میں آ کے کیا کرتی، پھر دوسروں کے برتن اور کپڑے دھونے والی بنتی ہے. بعض اوقات مسلمان کے گھر میں ملتا ہے کام، بعض اوقات غیر مسلم کے گھر میں جانا پڑتا ہے. اور ہم پھر کیا کرتے ہیں، معلوم ہماری شادی میں کتنا خرچہ ہوا، کروڑوں سے ہوا. معلوم میں نے کیا کیا، اتنا کروڑ کا بنگلہ باندھا میں نے. معلوم میں نے کیا کیا، یہ لیا وہ لیا. ہم ہر آدمی، ہم میں سے دیکھیے، صرف مالداروں کی بات نہیں ہے، ہم میں سے ہر آدمی اپنی زندگی میں فضول خرچی کتنا کرتا ہے. جوتے سے لے کے، موبائل فون سے لے کے، کپڑوں سے لے کے، گاڑی موٹر سے لے کے، گھر کے اندر کتنی فضولیات ہیں. اور شادیوں میں ہمارا کتنا خرچہ ہوتا ہے.
शादियों में हमारा बीड़ी सिगरेट तंबाकू पीने वाले बीड़ी पीते पीते, उम्मत का कोई देख रहा नहीं, गरीबों का कौन है पूछने वाला, और सिगरेट पी रहा। तेरा सिगरेट अगर छोड़ दे तो दिन भर में कितने पैकेट पीता है? तो वही एक आदमी गरीब बच्चे के एजुकेशन का खर्चा निकल जाएगा। सोचिए। तो ये जो लोग हैं समाज के कमज़ोर तबका है, अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखिए बहुत कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है कि मैं अपना खाना उसको दूँ, मैं भूखा रहूँ, नहीं है ऐसा ज़रूरत। इतना मत करो। आप सिर्फ अपनी ज़िंदगी में से फजूल खर्ची निकाल दो, अपनी ज़िंदगी में से आप फजूल खर्चा निकाल दो, गलत खर्चे निकाल दो, वो पैसा जमाओ और वही पैसा गरीबों पे खर्च करो, बहुत काम हो सकता है। उसके लिए कोई आपको बहुत बड़ा फेडरेशन और कुछ करने की ज़रूरत नहीं, करने फिर वो शुरू कर देता आदमी, फिर वो सारा पैसा कोई खा जाता। वो भी मत करो। तो तेरे हद तक मैं महीने में इतना निकालूंगा, 1000, 500, 10,000, 5,000, हर एक की ताकत अलग है, और फुला है उसको मैं दूंगा। मैं सारी दुनिया की नहीं हल कर सकता भाई मसले, एक आदमी का कर सकता, मैं नहीं कर सकता, कर सकता है। हमें से हर आदमी अपने दिल पे हाथ रख के सोचे कि क्या मैं नहीं कर सकता, कर सकता। अगर करना चाहे, जब दिल ही न चाहे तो बहाने हज़ार हैं। करने वाले को करने का बहाना चाहिए, नहीं करने वाले को नहीं करने का। नहीं लेकिन ऐसा वैसा मेरे से होता नहीं, हर महीना मेरे को याद रहता नहीं, ये बहाने हैं। किसी इंसान का घर चल सकता है आपकी थोड़ी सी फिक्र की वजह से। एक औरत अपने घर में बैठ के इज़्ज़तदार तरीके से खा पी सकती है। एक बच्चा होटलों में टेबल साफ़ करने से बच सकता है आपकी वजह से। लेकिन हम लोग क्या करते, सोचते नहीं। जोश आता अपने को जुमा का खुतबा सुन के, उसके बाद ठंडा हो जाता है। कौम के ज़वाल के अलामात में से ये है कि वक्ती जज्बे के तहत वो तैयार हो जाए, फिर जज्बा उसका क्या हो जाए, ठंडा। जो दूर तक सोच के स्ट्रैटेजी के साथ में काम न कर सके। करने का तो करने का, फिर करने का, मरे तक करने का। ऐसा आदमी है, इसको आदमी बोलते हैं। नहीं तो नहीं, देखेंगे सोचेंगे होता नहीं, मेरे से भूल गया, ऐसा। ये आदमी नहीं है। आदमी करने का तो करने का, मरे तक करने का, इसको आदमी बोलते हैं। आदमी सोचे। समाज में हमारे जो गुरबा, फ़ुक़रा, मसाकीन कितने बीमार हैं, उनको उनकी दवाओं को नहीं रहता उनके पास, मर जाते कितने लोग ऐसे। बच्चों के लिए दूध के लिए घरों में नहीं रहता, दूध के लिए नहीं रहता बच्चों को। दूध पीता बच्चा, उसके लिए है ही नहीं कुछ भी। माँ बीमार पड़ी हुई है, काम करती है, हालात घरों के कैसे रहते आप जाके देखिए। तो आदमी सोचे, अपनी इनकम में से कुछ निकाले, तिनका ही सही, और अपने दायरे में जहाँ उसको लगता है कर सकता है करे। उसका बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा और एजेंडा ना बनाए उसका। हम हर चीज़ का एक प्रोग्राम बनाना चाहते हैं, प्रोग्राम मत बना, काम कर। हर आदमी क्या करता, प्रोग्राम बनाता, पूरा प्रोग्राम बनाता, काम कुछ भी नहीं होता। पूरा नक्शा बनाएगा, बिल्डिंग इतनी बिल्डिंग नहीं, ऐसा नहीं। काम कर। एक आदमी, हर आदमी अगर करने लगे अपने अपने दायरे में, बहुत कुछ हो सकता है। अल्लाह समझ दे हमको। हालात अच्छे नहीं हैं, हालात अच्छे नहीं हैं। एक अभी कुछ वक्त पहले अखबार में आया था, बात लंबी हो जाएगी लेकिन ठीक है, कोई मसला नहीं। एक बच्ची एक गैर मुस्लिम के साथ में रहने लगी या निकाह कर ली, शादी कर ली कोर्ट में जाके। मस्जिद के ट्रस्टियों को टेंशन आया, क्योंकि न्यूज़ आती ना, फिर इज्जत का मसला हो जाता हो। मस्जिद के ट्रस्टियों को टेंशन आया कि हमारी नेटवर्क में, हमारी रेंज में मस्जिद के आसपास ही एक घर है ऐसा, जो बच्ची जो है गैर मुस्लिम से शादी कर ली ऐसी। गए उसके पास घर में, बेटा गलत है, ये है, ऐसा है, नहीं करना, इस्लाम में नहीं चलता ऐसा। वो लड़की बोली, जब मेरा बाप मरा था तब कहाँ थे तुम लोग? जब मेरा बाप मरा था तब कहाँ था तुम्हारा इस्लाम, और कहाँ थे तुम लोग? कोई हमको देखने नहीं आया, क्या खा रहे हैं, क्या पहन रहे, कैसा जी रहे। मजबूर होके मुझको घर से निकलना पड़ा, मजबूर होके मुझको घर से निकलना पड़ा जॉब ढूंढने के लिए।
کہ گھر میں کچھ نہیں تو کریں گے کیا ہم لوگ, ہمارے گھر میں کوئی نہیں کرنے والا, بہنیں میرے پیچھے. جاب لگنے کے لیے میں کوشش کی, کہیں لگ رہا نہیں تھا. اس لڑکے نے, جو مسلمان نہیں ہے, اس لڑکے نے مجھ کو محنت کر کے کوشش کر کے کسی طرح سے جاب دلایا, اور اسی کمپنی میں وہ بھی تھا. اس کے احسان کی وجہ سے میرا اس سے بولنا چالنا ملاقات یہ وہ بڑھتے بڑھتے ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے, اور وہ بولتا تو تیرے دین پہ رہے, میں بولتی ہوں میرے کوئی زبردستی نہیں ہے, دونوں ہم ایک دوسرے کے دین پہ ہیں. شادی کر لیا ہم لوگوں نے. جب یہ سارا اس نے میرے سے کیا, اتنا سب کچھ میرے ساتھ کیا ہے, اگر وہ میرے ساتھ رہنا چاہتا تو کیا مسئلہ ہے, اس کو کہاں اتنا دین معلوم تھا. اگرچہ یہ فیصلہ اس کا غلط ہے, لیکن غلطی خالی اس کی ہے کیا؟ ہاں, اس نے جو کی صحیح نہیں کی, اسلامی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے, لیکن کیا صرف اس کی غلطی ہے؟ اور اس کو اس غلطی پہ مجبور کس نے کیا؟ ہم سب آگ لگنے کے بعد جاتے ہیں, جب خاک ہونے لگتا تو پھر بجھانے لگتے ہم لوگ جا کے. ہم پہلے کیوں نہیں پہنچتے؟ یہ بہت ضروری ہے, جو سوچنا ضروری کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ کہاں تک جاتا ہی. پھر ہم بیٹھتے, دیکھو حالات بہت برے ہیں, بچیاں مرتد ہو رہی, ایسی ہو رہی. کہیں نہ کہیں اس کے اندر ہماری لاپرواہی اور فائنینشیل لیول پر یہ ساری چیزیں تو ہیں, کہیں نہ کہیں وہ بھی تو ریزنس ہیں. یہ بہت دیکھنا ضروری ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو بھی سمجھیں. بہت بڑا پروگرام نہ بنائیں, لیکن ہم اپنے دائرے میں ہم کیا کر سکتے ہیں, شرعی آداب کو لحاظ رکھتے ہوئے اخلاص کے ساتھ میں. یہ نہیں کہ پھر ہم کسی کی مدد کر رہے ہیں تو او خالہ ذرا تمہارا فوٹو ڈالنے کا ہے, ہم کو بتانے کا ہے. وہ خالہ بولے کہ بھائی مت دو ہم کو, تم ایک ڈبہ ہاں گیہوں اور چاول ہم کو دے کے, گھی کا ڈبہ دے کے ہماری پوری عزت نیلام کرو گے رستے پہ, ایسے ڈبے سے ہم کو بھوکا رہنا پسند ہے. بعض اوقات ہم مدد بھی کرتے نا, پوری عزت نیلام کر کے کرتے ہیں. وہ لوگ جو زندگی بھر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پسارے, مجبور ہو گئے, ہم پورے گاؤں میں ان کا پروپیگنڈا کرتے کہ ان کو ہم لوگ چندے سے چل رہا, زکوٰۃ سے چل رہا, یا پوری دنیا میں ہم لوگ اس کا پورا ڈھنڈورا پیٹتے ہے کوئی ان کے لیے مدد کرنے والا, دیکھو بہت پریشان حال ہے. پورے گاؤں میں ان کی ہم عزت خراب کرتے ہیں. کرے تو ایسا کرنا کہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے, عزت اس کی باقی رہے. کسی کی عزت خراب کر کے مدد نہیں کرنا, اس کی کسی کی عزت خراب کر کے اس کی مدد نہیں کرنا. وہ مدد نہیں کرے وہ اچھا, کیونکہ آدمی کے لیے بھوک چل جاتی, بے عزتی نہیں چلتی ہے, بے عزتی نہیں چلتی. تو اس آدمی نے کتے کو پانی پلایا, جنت دے دی. راستے سے تکلیف دینے والا پیڑ کاٹ دیا, اللہ نے جنت دے دی. یتیم کی کفالت کوئی کریں, جنت کا وعدہ ہے. غربا, مساکین, بیوائیں سماج کے اندر ہیں, ان کی کفالت کرنے والا, دوڑ دھوپ کرنے والا مجاہد کے جیسا ہے. یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہم کریں اس کو, سوچیں اس کے بارے میں. ہم خالی تلاوت, ذکر, صبح شام کے اذکار, ان کی اہمیت اپنی جگہ ہے, یہ بھی دین ہے. یہ ہماری روحانی قوت کے لیے ضروری ہے, اللہ کے قرب کے لیے ضروری ہے. لیکن یہ ایک پہلو ہے جو اللہ اور ہمارے معاملے کو صحیح کرتا ہے, اللہ سے ہم کو قریب کرتا ہے. ایک دوسری ذمہ داری یہ بھی ہے کہ سماج میں جو ضرورت مند ہیں, اگر اللہ نے ہمارے پاس طاقت دی ہے, ہم ان کے لیے بھی کچھ کرنے والے بنیں اور اخلاص کے ساتھ کریں. اخلاص نہیں تو ایک آدمی اپنا پورا مال صدقہ کر دے, غربا کھا کے خوش ہو جائیں, یہ جہنم میں جائے گا. ان کا مسئلہ حل ہوا, لیکن اس کا مسئلہ بڑھ گیا. اخلاص بہت ضروری ہے, اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ اس کی توفیق ہم کو عطا فرمائیں اور ایسی نیکیوں کی توفیق دے. اور دو باتیں تھیں, اس میں ایک تو والدین کے ساتھ سلوک ہے, میں بتا کے بات ختم کر رہا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, الوالد اوسط ابواب الجنہ فإن شئت فأضع ذلك الباب او احفظه. باپ جنت کے درمیانی یا اوسط کا مطلب ہوتا ہے اعلیٰ ترین, مین گیٹ, جنت کے دروازوں میں سے دروازہ کون؟ باپ. چاہیں تو اسے ڈھا دیں, چاہے تو اس کی حفاظت کر. جنت کا دروازہ خود ہی اپنے اوپر بند کر لے ڈھا کے اس کو, یا پھر اس کی حفاظت کر کہ ایک دن تجھ کو اس سے جانا ہے. تو باپ کا خیال رکھ, یہ حدیث آئی ہے. اسی طرح سے ترمذی
یہ الفاظ ترمذی کے ہیں۔ ابن ماجہ کے الفاظ ہیں الوالد اوسط ابواب الجنہ فحافظ علی والدیک او اترک، باپ جنت کا انتہائی عظیم دروازہ ہے، تو اپنے والدین کی حفاظت کر یا پھر چھوڑ دے۔ یعنی اگر تجھ کو جنت میں جانا ہے تو ماں باپ کا خیال رکھ، ان کا خیال رکھ، جنت میں جا سکتا ہے، نہیں تیری مرضی، یا تو اس باپ کو دروازے کو برقرار رکھ یا دروازے کو تو ہی ڈھا دے، یعنی دروازے کو تو ہی بند کر دے اپنے ہاتھوں سے۔ تو اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو ماں باپ کا خیال رکھ۔ امام احمد، ترمذی، ابن ماجہ وغیرہ نے اس کو روایت کیا ہے۔ اسی طرح سے معاویہ ابن جاہمہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ اردت الغزو وجئتک استشیرک، کہا اللہ کے رسول میرا ارادہ جنگ میں جانے کا ہے اور میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں، جاؤں نہیں جاؤں؟ فقال هل لک من ام، کہا والدہ زندہ ہیں، ماں ہیں؟ قال نعم، کہا ہاں۔ قال الزمها فإن الجنة عند رجلها، کہ جا ماں کی خدمت کرتا رہ، ماں کا خیال رکھ، اس لیے کہ جنت اس کے قدم کے پاس ہے، جنت اس کے قدم کے پاس ہے، یہ نہیں کہ وہاں ہے، مطلب یہ کہ اس کی خدمت کر، جنت ملے گی۔ ویسے جسے حدیث میں آیا ہے کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، کا مطلب جنگ چھڑ جائے تو پھر جنگ میں باقی رہنا یہی جنت کا راستہ ہے۔ اسی طرح سے والدین زندہ ہیں، ماں زندہ ہے، اس کی خدمت کر، وہیں جنت تجھ کو ملے گی، جنت اس کی خدمت میں ہے۔ تو اس حدیث کو امام احمد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ صحیح الترغیب حدیث نمبر 2485، حدیث حسن صحیح ہے۔ اور آخری چیز، جنت میں جانے کے اسباب میں سے ایک انسان صبر کرنے والا بنے، اس کی زندگی میں صبر و برداشت ہو، مصیبت پر صبر، دین کے جمنے میں صبر، بیماری پر صبر اس کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قلت یا رسول اللہ دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، کہ اللہ کے رسول مجھے ایک ایسا عمل بتائیے کہ میں وہ عمل کر کے جنت میں جاؤں۔ کیا بتایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ آپ نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے، غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے۔ غصہ انسان کے بہت ساری خیر کو شر بنا دیتا ہے۔ جہاں غصہ ہونا چاہیے وہاں تو ٹھیک، لیکن غصہ بے وجہ، ہر بات پہ غصہ، بیوی سے غصہ، بچوں سے غصہ، ماں باپ سے غصہ، رشتہ داروں سے غصہ، پڑوسی سے غصہ، پارکنگ میں جگہ نہیں ملی تو غصہ، ہاں کوئی اپنے سے آگے جا کے کھڑا ہو گیا گاڑی چوک میں لگا کے غصہ، بات بات پہ غصہ، کسٹمر پہ غصہ۔ تو بعض اوقات انسان کوئی اس کو منع نہیں کرتا ہے تو ہر بات پہ غصہ ہوتا ہے اور بدتمیزی کرتا ہے، غصے میں آ کے آدمی ظلم بھی کرتا ہے، گالی دیتا ہے اور غلط بات زبان سے نکالتا ہے۔ تو بے جا غصہ اچھا نہیں کہا، اور غصے میں آ کے کتنے طلاق ہوتے، کتنے مرڈر ہوتے اور کتنے کیا نہیں ہوتے، اور کفریہ باتیں بھی انسان کی زبان سے بعض اوقات نکل جاتا ہے۔ ارے مت کر ایسا، منع، اللہ نے منع کیا، نہیں مانتا میں، جا بولتا نا کبھی کبھی۔ غصے میں آ کے آدمی بعض اوقات اللہ اور اس کے رسول کی بات کا بھی انکار کر دیتا ہے، کفر بھی کر بیٹھتا ہے۔ تو کہا کہ غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے۔ یعنی غصہ آنا الگ چیز ہے، غصے کا اظہار کرنا، اور ایسے وقت میں ایسے انداز میں جو منع ہے، تو آدمی غصے سے بچے، یہ جنت کا راستہ ہے۔ صبر کرے آدمی، برداشت کر لے۔ اسی طرح سے آپ نے فرمایا یقول اللہ سبحانہ ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمة الاولى لم ارض لك ثوابا دون الجنہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم، اگر کوئی بھی تکلیف تجھ کو پہنچے، اس کی شروعات میں، صدمے کی ابتدا میں، کوئی مر گیا، کوئی نقصان ہو گیا، ایک دم جب انسان کو جیسے ہی معلوم ہو، شروعات میں اگر تو نے صبر کر لیا اور اللہ سے اس صبر پر اجر ثواب کی امید رکھی، لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، میں جنت سے کم ثواب پر تیرے لیے راضی نہیں ہوں گا، میں تجھ کو کیا دوں گا؟ جنت۔
کچھ بھی نقصان ہو جائے، کوئی بھی تکلیف پہنچے، اس کی شروعات میں آدمی کی ایموشن پورے پھٹنے میں رہتے ہیں، اس وقت میں کنٹرول کرنا مشکل ہوتا ہے، بعد میں برتن ویسا بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اس کو چولہے سے اتارنے کے بعد، ہاں، لیکن شروعات میں کیا ہوتا ہے؟ گرم ہوتا ہے، بعد میں اس کو چھوڑے رکھو، وقت کے ساتھ ساتھ آدمی کا غصہ اپنے آپ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب آدمی کا غصہ اپنے عروج پر ہے، اس کا دکھ، اس کی تکلیف اپنے عروج پر ہے، اس وقت میں اگر وہ صبر کر لیں، چوٹ شروعات میں، تکلیف پہنچنے کی شروعات میں صبر کر لے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت سے کم چیز پر میں تیرے لیے راضی نہیں، جنت دوں گا۔ تو صبر کرنا بھی جنت کا ذریعہ ہے۔ ان ساری چیزوں سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واقعی انسان کے لیے جنت میں جانے کے اسباب میں سے، جن میں سے بہت بڑی چیز صبر ہے۔ انسان کا دنیا میں صبر کرنا، دین پہ چلنے میں تکلیف آ رہی ہے، صبر کرنا، رشتہ داری اور معاشی اعتبار سے پریشانی آ رہی، صبر کرنا، بیماری ہے، صبر کرنا، دعوت کے میدان میں ہے، صبر کرنا۔ یہ صبر ہے جو انسان کو قیمتی بناتا ہے۔ اگر انسان کی زندگی میں صبر ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی معیت ہم کو نصیب ہو، یا جیسے حدیث میں وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ، جان لے کہ اللہ کی مدد صبر کے ساتھ ہے، تو معلوم ہے کہ صبر کے ساتھ کیا ہے؟ اللہ کی مدد ہے۔ اگر چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے، اللہ کی مدد اس کے ساتھ ہو جائے، تو زندگی میں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو صبر کرنا چاہیے۔ اسی لیے فرشتے جنت میں آ کے کیا کہیں گے؟ جزاء بما صبرتم فنعم عقبی الدار، جزاء بما صبرتم، یہ جو کچھ مل رہا ہے نا جنت میں تم کو، یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ فرشتے جنت میں آ کے جنتیوں سے کیا کہیں؟ بہت صبر کیے تم لوگ دنیا میں، اس پہ صبر، اس پہ صبر، اس پہ صبر، اپنے آپ کو کنٹرول کر کے زندگی گزارے تم نے۔ جزاء بما صبرتم، یہ سب کچھ جو تم کو ملا ہے یہ تمہارے صبر کا بدلہ ہے۔ فنعم عقبی الدار، دوسرا گھر کتنا اچھا ہے نا، پہلا گھر چھوڑ کے آئے تم دنیا، ابھی کیا ہے؟ بعد میں ملنے والا گھر، جنت کا گھر کتنا اچھا ہے نا، فنعم، کیا زبردست گھر ہے جنت کا۔ تو وہاں وہ گھر ہم کو چاہیے، اس کے لیے دنیا میں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ کے لیے صبر ہے۔ صبر میں یہ آتا ہے اللہ کے دین پر جمنا، اور اللہ نے جو حکم دیا اس کو پورا کرنا، اور بیماری پریشانیاں جو بھی آئیں اس کے باوجود دین پہ جمے رہنا، شکایت نہیں کرنا۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہم کو سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ یہ کچھ باتیں تھیں، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جو جنت میں لے جانے والے ہیں، بلکہ غور کر کے دیکھا جائے تو ہر نیکی کہاں لے جاتی ہے؟ جنت کی طرف۔ کچھ نیکیاں بہت جلدی ہم کو آگے لے جاتی ہیں، کچھ نیکیاں دھیرے دھیرے لے جاتی ہیں، لیکن ہر نیکی کہاں لے جاتی؟ جنت کی طرف۔ اب کون سی نیکی اللہ قبول کر لیں اور ہمارا بیڑا پار کر دیں، یہ اللہ جانتا ہے۔ اس لیے کوشش کرتے رہنا چاہیے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ، کچھ نہ کچھ ایسا آدمی کا عمل ہو کہ وہ اللہ قبول کر لے اور اسے جنت دے دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور ہم سب کو جنت میں جنت الفردوس نصیب فرمائیں۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے سائے میں جگہ دے، اور جہنم سے ہم سب کی حفاظت فرمائیں۔ ایک اہم اللہ تعالیٰ ہم سب کے آنے کو قبول فرمائیں، بیٹھنے کو قبول فرمائیں، اور اسی طرح سے دینی مجالس میں آنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔